اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم آیت نمبر 215 سے پڑھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. اور جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ وہ 22 رکوع چل رہے ہیں ہمارے، جس پہ ہم تفصیلاً بات کر چکے ہیں پہلے بھی. تو یہاں ہمارے پاس جو آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 215، اس میں دیکھیے گا فرمایا جا رہا ہے، یہ آیت کے بارے میں دیکھ لیجئے گا. پہلے کس بارے میں؟ یہ آیت جو ہے انفاق کے بارے میں ہے. انفاق سے کیا مراد ہوتا ہے؟ انفاق سے مراد ہوتا ہے خرچ کرنے کے بارے میں. تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ آیت نمبر 215 ہمارے پاس آ رہی ہے انفاق یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بارے میں، اور آیت نمبر 216 کے بارے میں آپ دیکھیں گے قتال کے بارے میں آ رہی ہے یہ آیت. سب سے پہلے تو اس کا ربط سمجھ لیجئے گا کہ یہ انفاق اور قتال کا ربط کیا ہے. آپ جب تک قتال نہیں کر سکتے، اللہ کی راہ میں جنگ نہیں کر سکتے، جب تک کہ آپ اس کے لیے مال خرچ نہ کریں. یہ ان کا ربط ہے آپس میں. لیکن یہاں پہ جو احکام آ رہے ہیں یہ بہت مختصر آ رہے ہیں، لیکن آگے چل کے انشاءاللہ اس پر 2 رکوع، جامع ترین 2 رکوع آئیں گے انشاءاللہ تعالی. وہاں بہت تفصیلاً بات ہوگی، بہت ساری احادیث کو انشاءاللہ ہم ڈسکور کریں گے اس میں. تو یہاں پہ صرف ہم اس کا جو ہے اس آیت کا ترجمہ کر کے آگے بڑھیں گے، لیکن بہت پیاری ترتیب، اس میں ترتیب کا جو ہے وہ خیال رہنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا فرمایا جا رہا ہے آیت میں؟ یسألونک ماذا ينفقون. اب دیکھیے، ایک چیز میں پہلے بیان کر چکا ہوں آپ لوگوں کو، وہ یہ ہے کہ یہاں مدینے کی جو ریاست ہے اس کی تشکیل جو ہے وہی چاہتی ہے. یعنی پہلے معاملات یہ تھے کہ خود جو ہے وہ غربت کا شکار ہیں، بدحالی کا شکار ہیں مکی لائف میں، جس میں 13 سال گزرے. یہ میں دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ یہ جو صورتیں ہم پڑھ رہے ہیں یہ مدنی زندگی کی صورت ہیں، یہ مدنی لائف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایمان کی بات ہو رہی ہے، انفاق کی بات ہو رہی ہے، منافقین کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو یہ سارے امراض جو ہوتے ہیں، یہ جب کوئی جماعت تشکیل پاتی ہے تو اس میں یہ سارے امراض ہوتے ہیں. نفاق کا مرض ہوتا ہے، یا انفاق کا مرض ہوتا ہے، یا اور کوئی نماز کی کمزوری ہوتی ہے، یا روزوں کی کمزوری ہوتی ہے. ساری چیزیں جو ہیں، یہ سارے مسئلے جو ہیں کب ہوتے ہیں؟ جب کوئی جماعت جو ہے تشکیل پا چکی ہو. تو ایک بہت بڑی جو میں ہر لیکچر کے پہلے آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں وہ یہ ہے، 13 سال کا جو عرصہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مکے میں گزر چکا ہے، لیکن قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے ابھی ہم اگلے 14ویں سال سے 15ویں سال سے ہم پڑھ رہے ہیں. یعنی ہجرت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے آئے تو سن 1 ہجری اور اس کے بعد جو ہے سن 2 ہجری. تو یہ جو ہماری صورتیں چل رہی ہیں، یہ سورہ بقرہ جو ہماری ہے یہ 2 ہجری کا ہے، اس کے معاملات ہیں، اور بہت سے معاملات اس کے 3 ہجری کے کمپائل کیے گئے اس میں. تو یہاں جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مدینے کی ریاست جو ہے وہ تشکیل ہو چکی ہے اس کی، اور یہ سارے امراض وقتاً فوقتاً جو ہے اس میں کچھ کنفیوژنز بھی آتی ہیں، اور کچھ کنفیوژنز جو ہے وہ کریٹ کی جاتی ہیں. جو ارد گرد کے جو یہودی قبائل ہیں یا جو مشرکین ہیں، وہ جو ہے اس طرح کی پٹیاں پڑھا کے بھیجتے ہیں کہ ذرا اس کے بارے میں پوچھو، اگر یہ سچے نبی ہیں تو ذرا ان کے بارے میں پوچھو. تو کبھی کسی منافق نے آ کے سوال پوچھا، یا کبھی یہ ہوتا ہے کہ کبھی اس طرح کے بھی معاملات ہوتے ہیں کہ اب یہ ہے کہ عربوں کے پاس شریعت تو نہیں تھی پہلے، اب یہ ہے کہ کچھ معاملات جو ہیں ان کے لیے بالکل نیو ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے سوال کرتے ہیں. تو یہ یسألونک ماذا ينفقون جو ہے، اور بہت سے ایسے یسألونک آئیں گے جہاں پہ کبھی جیسے سورہ کہف میں ہم پڑھیں گے کہ جو منافقین کا گروہ آ گیا اور اس نے سوال کیا کہ بھئی یہ بتائیے آپ ذوالقرنین کے بارے میں بتائیے،
یا فلاں چیز کے بارے میں بتائیے. تو یہ یسألونا کا جو ہے یہ سمجھ لیجئے گا کبھی جو ہے وہ اصحاب کرام کی طرف سے پوچھا گیا, انہوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا. ہمارے پاس ان چیزوں کے بارے میں کوئی خاطر خواہ احکامات نہیں ہیں, آپ بتائیے ہم ان معاملات میں ہم کس طرح سے جو ہے وہ معاملات اپنے جو ہے وہ طے کریں. تو یہاں پہ پوچھا جا رہا ہے. اب دیکھ لیجئے گا, سمجھ لیجئے گا اس بات کو کہ پہلے کو تو کھانے پینے کو نہیں تھا, پہلے تو معاملات خود ہی خراب تھے, پہلے جو ہے وہ ظلم کا شکار ہیں اور وہ مارے جا رہے ہیں, نکالے جا رہے ہیں, سارے معاملات ہیں. لیکن اب یہ ہے الحمدللہ رب العالمین کہ اب کچھ مال جو ہے یہ بیت المال کچھ اکٹھا ہوا ہے اور کچھ اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں. تو اس میں کیا فرمایا جا رہا ہے, اب مال جو ہے وہ آ گیا, اس کو خرچ کس طرح سے کرنا ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے اب کثرت ان چیزوں کو ہو رہی ہے. سن 2 ہجری میں جو ہے وہ مال وغیرہ آیا ہے, کچھ سریات ہوئے ہیں, کچھ اس طرح کے معاملات ہوئے ہیں. تو ان معاملات میں دیکھیے گا اب تک کے جو سوالات تھے وہ کچھ اور تھے, لیکن اب مال سے متعلق یہ سوالات آ رہے ہیں. یہاں پہ پہلا جو سوال کیا جا رہا ہے یسألونک ماذا ينفقون, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ کاف زبر کا کے ضمر میں بتا چکا ہوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوتی ہے تعویل خاص میں, ٹھیک ہے, اس کو تعویل خاص میں رکھنا ہے. یسألونک ماذا ينفقون, اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں. اب میں بتا چکا ہوں, تمہیداً بات بتا چکا ہوں پہلے سے کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں, کس طرح سے خرچ کریں, کچھ ہمیں اس کا کلیہ ہمیں بیان کیجیے. اب یہاں پہ ترتیب دیکھیے گا, قل ما انفقتم من خیر, تو کیا فرمایا جا رہا ہے, کہہ دیجئے ان سے کہہ دیجئے ما انفقتم من خیر, کہ جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اپنے اس میں مال خیر میں سے جو بھی کچھ تم جو ہے وہ کیا کرو گے, خرچ کرو گے, تو وہ ہوگا کس کے لیے, فللوالدین. سب سے پہلا حق جو ہے یہاں پہ والدین کا آ گیا. اب یہ بھی سمجھ لیجئے گا کہ ہمارے یہاں بہت سے اس طرح کے دیندار لوگ بھی ہوتے ہیں جو باہر جو ہے بڑا دست شفقت رہتا ہے, لیکن گھر میں والدین کے معاملات جو ہے بہت خراب ہوتے ہیں, والدین کے حقوق نہیں دیے جاتے, لیکن یہ کہ دوسری تیسری جگہ جو ہے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. یہاں یہ ترتیب بہت امپورٹنٹ ہے, بہت امپورٹنٹ ہے, بہت امپورٹنٹ ہے. سب سے پہلے کوئی مال خیر میں سے اگر آپ کو جو ہے وہ ادا کرنا ہے تو سب سے پہلا حق, ہم نے دیکھی ہے یہ چیز, میں بارہا بتا چکا ہوں کہ اللہ کے حق کے بعد جو ہے وہ والدین کے حقوق کے بارے میں کتنی زیادہ بات ہو رہی ہے. اور میں اس چیز کی ایک فلسفی یہ بھی بیان کر چکا ہوں کہ قرآن ہمارے لیے کیوں فائدہ مند ہے, کہ جب آپ ان چیزوں کو سمجھیں گے اور اپنی اولادوں کو سمجھائیں گے کہ اللہ کے حقوق کے بعد سب سے پہلے جو ہے وہ والدین کے حقوق ہیں. جب آپ بڑھاپے میں پہنچیں گے تو آپ کی والدین جو ہے وہ آپ کے حقوق کا خیال رکھے گی. یہ دنیاوی اعتبار سے بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت کی. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو اپنا امام بنائیں. یہاں پہ سب سے پہلی یہ چیز دیکھ لیجئے گا, بہت بڑا سبق ہے. اگر ہم جو ہے وہ قرآن کو اپنا امام نہیں بنائیں گے تو جو وہ والدین جو بڑھاپے میں پہنچنے کے بعد جو روتے ہیں کہ ہماری اولاد جو ہے وہ ناکارہ نکلی, اب یہ ہے کہ جورو کے غلام ہو گئی, یا ہمارے پھینک دیا, ہمیں چھوڑ دیا, تو یہ وجہ ان کی یہی ہوتی ہے کہ ہم نے قرآن کو امام نہیں بنایا. اگر قرآن کو بر وقت ہم نے امام بنایا ہوتا اور ان بچوں کو قرآن کی تعلیمات دی ہوتی تو آج بڑھاپے میں آپ ذلیل و خوار نہ ہو رہے ہوتے. یہ بہت زبردست چیز ہے, یہ سمجھ لیجیے گا. قرآن کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی نکل کر آتا ہے. تو یہاں ترتیب کے اعتبار سے جو بات جس کو رکھا جا رہا ہے وہ کیا ہے, قرآن کا ایک ایک لفظ جو ہے, ایک ایک حرف جو ہے اللہ تعالیٰ کا, یہ سمجھ لیے گا معجزہ ہوتا ہے. یہ کوئی بھی اس طرح کا شفلنگ نہیں ہے ورڈز میں کہ کوئی بھی چیز جو ہے کسی طرح سے بھی آ جائے. اس کی ترتیب ہمیشہ جو ہے خیال رکھیے گا. فللوالدین, پہلا حق یہاں پہ آ رہا ہے کہ والدین جنہوں نے تمہیں پیدا کیا ہے. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں یہ چیز, ولد والد جو ہے یہ اس کو کہا جاتا ہے جو فزیکلی جو ان چیزوں میں انوالو ہوتا ہے, جو ہمیں پیدا کرتا ہے. والدین یعنی دو لوگ مل کر جو ہمیں پیدا کرتے ہیں, ان کے لیے یہ ورڈ استعمال ہوتا ہے والد. میں پہلے بھی بات بتا چکا ہوں کہ ہم کسی کو بھی کہتے ہیں کہ آپ میرے والد کی جگہ, ہمیں ہرگز یہ بات نہیں کہنا چاہیے. والد اس کو کہتے ہیں کہ جو پیدا کرنے فزیکلی اس چیز میں جو ہے وہ انگیج ہو, اور جو آپ کو پیدا کرتا ہے وہ آپ کی والدہ ہے جو آپ کو ولد دیتی ہے, تولید دیتی ہے, آپ کو پیدا کرتی ہے, یا آپ کے والد ہیں جو آپ کو پیدا کرتے ہیں. تو ماں باپ جو ہے وہ ماں باپ میں سے کوئی ہو سکتا ہے جس نے کسی نے لے کے پال لیا ہے, کر لیا, اب وہ اس کو ماں کہہ رہے ہیں, کچھ اور اس طرح. لیکن یہ والد اور والدین جو ہے, والدہ اور والد جو ہے, یہ خاص اصطلاح ہے, سمجھ لیجئے گا. تو یہاں پہ کیا فرمایا جا رہا ہے, دوسرا کس کا آ رہا ہے درجہ, اس میں دیکھیے گا, والاقربین, اور رشتہ داروں کے لیے.
آج ہمارے معاملات یہ ہو گئے ہیں کہ اس میں کیا معاملات ہیں، رشتہ داروں کا کوئی کنٹریبیوشن ہمارا نہیں رہتا۔ ایک معاشرہ تب تک تشکیل نہیں پا سکتا جب تک کہ اس میں رشتہ داروں کا بھی کنٹریبیوشن نہ ہو۔ انسان دین کا کام بھی کرتا ہے، سب سے پہلے اپنے گھر میں اس چیز کو جو ہے امپلیمنٹ کرتا ہے، اس کے بعد یہ رشتہ داروں کی طرف راغب ہوتا ہے انسان۔ تو یہ دوسرا بڑا حق سمجھ لیجئے گا کہ ہمیں سب سے زیادہ دست شفقت اگر ہمیں رکھنا ہے تو والدین پر اور اپنے جو ہے کن پر، رشتہ داروں پر، تاکہ ایک معاشرہ اچھا معاشرہ بن گیا ہے، والیتامى اور یتیموں پر، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یتیموں کے بارے میں پتہ ہی ہے آپ کو کہ جن کے والدین مر جاتے ہیں ان کو یتیم کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے والمساکین، وہ لوگ جن کے پاس سکن نہیں ہے، جن کے پاس رہائش نہیں ہے، روڈوں پہ لوگ پڑے ہوتے ہیں بیچارے، اس طرح کے بھی لوگ ہیں جو سو رہے ہیں، کر رہے ہیں، کوئی گھر گھرستی نہیں ہے ان کی، کوئی والی وارث نہیں ہے ان کا، روڈوں پہ پڑے، فٹ پاتھ پہ پڑے سو رہے ہیں، وہ لوگ جن کے پاس کوئی سکن نہیں ہے، ان کو کہا جاتا ہے مسکین۔ ہمارے یہاں عموماً پاکستان وغیرہ میں یہ ہوتا ہے کہ جس کا باپ مر جاتا ہے اس کو یتیم کہہ دیا جاتا ہے، جس کی ماں مر جاتی ہے اس کو مسکین کہہ دیا جاتا ہے۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، قرآن کی اصطلاح میں عربی میں مسکین اس انسان کو کہتے ہیں جس کے پاس رہائش بھی نہ ہو، جو بالکل جو ہے روڈوں پہ پڑا ہوا ہے، فٹ پاتھ پہ پڑا سوتا ہے بیچارہ۔ وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے، یہ دیکھیں یہ چیزیں ہماری تعلیمات سے، ہماری تربیت سے بالکل دور ہو چکی ہیں۔ مسافروں کے لیے کوئی اسٹریٹجی نہیں ہوتی ہمارے پاس، کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے۔ کوئی انسان کسی اور سٹی سے جاتا ہے اور وہ یہاں اگر ہمارے پاس آ جاتا ہے، مثال کے طور پر کوئی انسان ہے سعودیہ سے آ رہا ہے، مثال کے طور پر اس کو کہیں کسی پنجاب کے کسی گاؤں میں جانا ہے، اب یہ ہے کہ وہ جو ہے بیچارہ وہ کراچی آتا ہے، کراچی میں تھوڑا اس کا اسٹے ہے، اور اس کے بعد وہ اپنے کسی بھی گاؤں دیہات میں کوئی بس پکڑ کے جاتا ہے۔ ہم لوگ ایسے لوگوں سے کتراتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان کا بھرپور ویلکم کریں، ہم ان کو اپنے گھر لائیں، رکھیں، کریں، ساری چیزیں اچھے سے ان کا کریں۔ تو یہ مسافر اس طرح کے جو لوگ ہوتے تھے، تعویل خاص میں دیکھیں گے جو اونٹوں پہ گزر رہے ہیں بیچارے، جن کے پاس پانی نہیں ہے، وہ چیز بھی ہو سکتی ہے۔ آج کی اصطلاح میں ہمیں یہ ساری چیزیں بھی۔ تو وابن السبیل، مسافروں کے لیے، یہ جو مسافر لوگ ہوتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں بھی بہت سا ایسا ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین کے جو لوگ حج یا عمرے پہ آتے ہیں تو ہمارے گھروں میں آتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، ہم ان کی خاطر خواہ جو بھی ہم سے ہو پاتی ہے مہمان نوازی وہ ہم ان کے لیے کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا جا رہا ہے، یہ سارا کام بھی دکھاوے کے لیے نہ ہو، سمجھ لیجئے گا، وما تفعلوا من خیر، اور جو کچھ بھی تم بھلائی کا کام کرتے ہو، فإن اللہ بہ علیم، تو سمجھ لینا اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے۔ تم اللہ کی رضا جوئی کے لیے کام کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں بھی کوئی خیال آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ اب بہت سے لوگ جو ہے یہاں اس چیز کی کیوں جڑ کاٹی گئی ہے، ایک فلسفہ دین کا ہمیشہ یاد رکھیے گا، ایک فلسفہ ہمیشہ دین کا یاد رکھیے گا، جہاں پر بھی کوئی شرعی احکام آئیں گے، میں پہلے بھی بار بار آپ لوگوں کو یہ بات بتا چکا ہوں، کہ کوئی بھی اس طرح کا حکم آتا ہے قرآن میں، کوئی بھی اس طرح کا شرعی حکم آتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے وہ یہ چیز جو ہے بتا دی جاتی ہے پہلے سے کہ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، دیکھو اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ دلوں کے حال بھی جانتا ہے، یہ سمجھ لیجئے گا اس بات کو۔ یہاں پہ بھی ایک فلسفہ بیان کیا ہے دین کا، ایک دین کی اسٹریٹجی بیان کی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کیا چیز ہو گئی کہ اس کا جو ہے وہ بیان بھی کر دیا گیا اس کو کہ اس کا جو ہے وہ کیا چیز ہے، کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ تو دین کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ جو بھی اس طرح کے فلسفے ہوتے ہیں دین کے، جب بھی کوئی شریعت بیان کی جاتی، کیونکہ شریعت کا ٹھٹا بن کے رہ جائے گا اگر انسان کے دل میں خوف خدا نہیں ہے۔ یہاں پہ بھی ایک کلیہ بیان کیا گیا ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ بات آ گئی، وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، جو کام بھی خیر کا تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو جتانے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے کام نہیں کرنا آپ نے۔ اگر یہ کام آپ نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا، یہ شرک ہو گیا، آپ نے لوگوں کے لیے کیا، اللہ کے لیے نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ پہلے بھی بار بار اس میں بات ہو چکی ہے، میں لہٰذا بار بار احادیث کو یہاں ایکسپلین نہیں کروں گا کیونکہ آپ کو نوٹس میں جو ہے ان کو نوٹ ڈاؤن کرنا پڑے گا۔ لیکن یہ جو ہے شرک اصغر جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام دیا، اس پہ بارہ ہماری بات ہو چکی ہے، دکھاوا جس کو کہتے ہیں۔ اور آج یہ سارا یہ مرض اتنا بڑھ چکا ہے کہ ہماری نمازیں، روزے، ساری چیزیں ہماری دکھاوے کے لیے ہوتی ہیں۔ اب دیکھیے گا، ایک آیت ہم نے پڑھی، آیت نمبر 215 میں ہم نے کیا پڑھا؟ آیت نمبر 215 میں ہم نے انفاق کے بارے میں پڑھا۔ دو چیزیں ہمیشہ بتا چکا ہوں، نفاق سے بنا ہے منافقت،
اور انفاق سے بنا ہے، یہ جو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ انفاق اور نفاق، ان دونوں کا ہمیشہ فرق رکھیے گا اچھی طرح سے۔ یہ نفاق اور نفاق جو ہے، میں دیکھتا ہوں کہ نوٹس میں بھی آپ کے نفاق اور انفاق میں جو ہے بہت زیادہ کنفیوژن رہتی ہے، تو لہٰذا انفاق کہتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو یا خرچ کرنے کو، اور نفاق کہتے ہیں جو منافقت جو انسان کرتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے گا، جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، اب یہاں پہ دیکھیے گا قتال کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ پہلی بات تو یہ قتال کی آیت کیوں آ گئی؟ کیونکہ اس کے بارے میں تمہیداً بھی بہت سی میں بات کروں گا، لیکن اس میں دیکھیے گا پہلے بھی یہ بات بتا چکا ہوں کہ مکہ جو ہے وہ مشرکین مکہ جو تھے، جو اس دور کے مشرکین تھے، ان کے قبضے میں ہے، اور اب یہ ہے کہ اس دور کے جو اصحاب کرام ہیں ان کی کاؤنسلنگ ہو رہی ہے، ان کا برین میک کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے ان کو کہ مینٹلی وہ پریپیئر ہو جائیں اس چیز کے لیے کہ اب ان کو آگے چل کے جنگ کرنا پڑے گی۔ آپ دیکھیں گے اس چیز کو، ماشاءاللہ تبارک اللہ، بہت پازیٹیو چیز ہے ہمارے دین اسلام کی۔ جو بھی چیز آتی ہے، جو بھی احکام آتے ہیں، تدریجاً آتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ بہت سی اس طرح کی چیزوں پہ بات کریں گے، تو لہٰذا یہ حکم بھی آ رہا ہے، پہلے سے پہلے مائنڈ سیٹ بنایا جا رہا ہے۔ یہ پہلی آیت آ رہی ہے قتال کی، یعنی یہاں پہ جو ہے وہ مائنڈ سیٹ بنایا جا رہا ہے کہ اب تم سے پہلے کہا گیا تھا، مکی قرآن میں کہا گیا تھا کفوا ایدیکم، کہ اپنے ہاتھوں کو باندھ کے رکھو۔ پہلے تم پہ کوڑے برسائے جائیں گے، تمہیں کاٹا جائے گا آروں سے، تمہیں گھروں سے نکالا جائے گا۔ پہلے تمہارے اندر صبر کی، تمہارے اندر جو ہے وہ کاؤنسلنگ ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد یہ جب تمہیں اشارہ دیا جائے لڑنے کا، تو تمہارے اندر وہ توانائی ہونا چاہیے۔ یہاں پہ بھی دیکھیے گا، یہ تربیت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں اور اصحاب کرام کی تربیت میں پہلے صبر کو ڈالا گیا۔ 13 سال تک جو بھی مظالم ہوتے رہے، اس کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھائی۔ دین کا کام بھی ہو رہا ہے تو وہ اسی طرح سے ہو رہا ہے، انڈر گراؤنڈ چل رہا ہے دین کا کام، تو اس میں یہ ہے، سمجھ لیجئے گا اس چیز کو۔ اب یہاں پہلا حکم آ رہا ہے کیا؟ قتال کے بارے میں حکم آ رہا ہے، اور یہ سمجھ لیجئے گا تعویل عام میں تو یہ بہت گراں گزرنے والی چیز ہے، لیکن تعویل خاص میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اصحاب کرام کے لیے بہت بڑی خوشخبری تھی، کیونکہ جو مظالم ہو رہے ہیں اس کے خلاف کوئی آواز، کوئی اس طرح کا جو ہے کوئی اقدام نہیں کر سکتے۔ اب یہ جو آئی ہے تو اس میں یہ کہ بہت پرجوش ہے اصحاب کرام بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ اب یہاں پہ دیکھیے گا اس کو کہ فرمایا جا رہا ہے آیت میں کتب علیکم القتال، کہ تم پر قتال جو ہے، یعنی جنگ جو ہے، جہاد کی جو بالکل ایکسٹریم کنڈیشن ہے۔ میں بتا چکا ہوں جہاد کے بارے میں بھی انشاءاللہ آگے چل کے ڈیفینیشن رکھوں گا، یہاں آگے تھوڑا اسکپ کرتا ہوں اس کو۔ یہ چیز سمجھ لیجئے گا کہ میں پہلے بھی بات بتا چکا ہوں کہ یہی جو اصحاب کرام ہیں، ان میں جو نئے وہ ہیں، جو نئے جو مسلمان ہونے والے، مدینہ میں جو دعوت و تبلیغ سے مسلمان ہوئے ہیں، ایک تو وہ طبقہ ہے جس کو ٹھوک بجا کے، جن کو کمانڈوز میں کہتا ہوں ہمیشہ، ایک تو وہ ہیں کہ جو بڑے، جس کو کہتے ہیں ثابت قدم لوگ ہیں، ایک وہ ہیں جو نئے داخل ہو رہے ہیں، دعوت و تبلیغ سے نئے داخل ہو گئے، لیکن کوئی جنگ نہیں کی، کوئی قتال نہیں کی، کوئی خاص قربانی بھی نہیں دی۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں آیت ہے، یہ اچھی طرح سے سمجھ لیجئے گا، کیونکہ ہوتا یہ ہے ہم نے قرآن کو ترجمے سے پڑھا ہے، اس کے بعد ترجمے سے پڑھنے کے بعد غلط سلط جو ہے وہ انٹرپریٹیشن ہم کرتے ہیں قرآن کی۔ یہاں سمجھ لیجئے گا یہ ان منافقین سے بات ہو رہی ہے کہ جو دعوت و تبلیغ سے آ تو گئے، لیکن یہ ہے کہ ان کے دلوں میں وہ حقیقی ایمان نہیں تھا جو وہ اصحاب کرام کے دلوں میں تھا۔ نئے لوگوں سے بات ہو رہی ہے کیا؟ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، اب تم پر جنگ جو ہے وہ فرض کر دی گئی ہے، تم پر قتال فرض کیا جا رہا ہے، وہو کرہ لکم، اب یہ چیز جو ہے وہ بہت تم پر ناگوار گزر رہی ہے۔ یہ مخاطبت ہے کن سے؟ منافقین سے، جو وہ گھس کے بیٹھے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں ایمان کا کہ ہم بھی ایمان لائے اور ہم بھی یوں ہو گیا اور یہ ہے اور وہ ہے، ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، جی میں کر رہے ہیں، لیکن معاملات کیا ہے؟ اندر سے ان کے اندر منافقت ہے۔ اور منافق انسان کی میں بہت بڑی پہچان بتا چکا ہوں کہ ساری بھاگ دوڑ اس کی کس کے لیے ہوگی؟ دنیا کے لیے ہوگی۔ ایک نشانی جو کہ میں بارہا بتاتا ہوں، دوسری نشانی منافق انسان کی کہ کردار کا کمزور، ابھی کرتا ہوں، آج کرتا ہوں، کل کرتا ہوں والے معاملات۔ یہ منافق انسان کی بہت بڑی دو پہچان ہے۔ باقی بہت سی پہچان ہم پڑھ چکے ہیں، ٹاسک میں بھی کر چکے ہیں کہ جب لڑے گا، جھگڑا وغیرہ وغیرہ، چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں۔ تو منافق انسان کی کیا پہچان ہے؟ کہ دنیا بھی چاہتا ہے اور آخرت بھی چاہتا ہے۔ بتا چکا ہوں کہ منافق انسان کافر نہیں ہوتا، زبان سے اقرار کرتا ہے اللہ کا بھی، رسول کا بھی۔ یہ سمجھ لیجئے گا، بہت سے لوگ جب ہم نے یہ کام شروع کیا تو بہت سے سوالات اس طرح کے آتے تھے کہ کیا منافق جو ہے مسلمان ہوتے ہیں؟ ہم میں اور آپ میں سے ہیں یہ منافقین، ہمارے گھروں میں مقیم ہے یہ،
سمجھ لیجئے گا اس بات کو. تو یہ آپ سمجھ لیجئے گا اس چیز کو. یہ منافق انسان جو ہے یہ ساری چیزوں کی اقرار باللسان تو کرتا ہے لیکن تصدیق بالقلب نہیں کرتا. یہ ہمارے آپ کے گھروں میں موجود ہے اس طرح کے لوگ کہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، فرما بردار ہیں، لیکن ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے. یہ ہیں وہ منافقین. بظاہر یہ بہت کڑوی بات ہے لیکن یہ فارمولا قرآن اور حدیث سے تو یہی فارمولا جو ہے بیان کیا جاتا ہے. تو یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم. اب تم پر جب جنگ فرض کر دی گئی ہے تو تمہیں بہت زیادہ گراں گزر رہی ہے. اب یہاں پہ دیکھیے گا اسی آیت کے جو اگلے الفاظ آ رہے ہیں، اس کو بیان کرنے سے پہلے میں بتا دوں گا یہ یونیورسل ٹروتھ ہے. اس کو صرف آپ نے قتال پہ قیاس نہیں کرنا، اس کو آپ نے صرف تاویل خاص پہ قیاس نہیں کرنا، بلکہ یہ آیت سمجھ لیجئے گا رہتی دنیا تک یہ فارمولا ایک روش ہے اللہ تعالیٰ رب العزت کی، ایک سٹائل ہے اللہ تعالیٰ کا جو اس میں بیان کیا جا رہا ہے. یونیورسل ٹروتھ جس کو کہا جاتا ہے، محدثین نے اور مفسرین نے اس کو کہا ہے. کیا فرمایا جا رہا ہے؟ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. اور ہو سکتا ہے کہ تمہیں جو ہے ان تکرہوا شیئن، کہ جو چیز تمہیں بڑی ناگوار گزرتی ہے، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ہو سکتا ہے کہ اس میں خیر ہو تمہارے لیے. جو چیز تمہیں بڑی گراں گزرتی ہے. تعویل خاص میں بھی اب یہ قتال کے معاملات آ رہے ہیں. آج دیکھیے اگر وہ قتال نہ کیا جاتا اس دور میں تو ہم کہاں ہوتے؟ دین اسلام ہوتا ہی نہیں دنیا میں ہماری. اسلام بھی جو ہے وہ ایک ہندوازم کی طرح اور اس طرح کی کسی کونے میں کسی پستی میں پڑا ہوتا، لیکن ان لوگوں نے جم کر یہ کام کیا تو آج دین اسلام ہمارے سامنے صحیح شکل میں پہنچا. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، کہ دیکھو گراں حال ہے کہ کوئی شے تمہیں بہت زیادہ تم پہ جو ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ تمہیں ناپسند گزرتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے لیے خیر ہے. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. اور دیکھو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو چیز تمہیں بہت زیادہ پسند ہے لیکن وہ تمہارے لیے کوئی نہ کوئی شر رکھتی ہو. اب اس کا یہ فلسفہ سمجھ لیجئے گا یہ چیز کیوں ہے اس طرح کے. اس کا نتیجہ نکل کے آتا ہے انسان کو نہیں پتا کہ کل اس کے ساتھ کیا معاملات ہوں گے. یہ سمجھ لیجئے گا اللہ تعالیٰ رب العزت ہمارے فیوچر کو جانتا ہے لیکن ہم اپنے فیوچر کو نہیں جانتے. ہمیں تو نہیں پتا ہمارے ساتھ 2 گھنٹے بعد کیا معاملات ہوں گے. ہم ساری اسٹریٹجی، ساری ہماری جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ سب پریزنٹ کو لے کر ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پاس، پریزنٹ، فیوچر تینوں کو ایک وقت میں دیکھتا ہے وہ. تو یہ سمجھ لیجئے گا بہت بڑا، یہ تقدیر کے معاملات بھی سمجھ لیجئے گا اس میں آ جاتے ہیں. یہ بہت بڑا جو ہے فارمولا ہے زندگی کا. اس کو سمجھ لیجئے گا کہ بہت زیادہ اس طرح کا ہوتا ہے. میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں ان چیزوں کو. زندگی میں زیادہ تر جو ہمارے ریگریٹس رہ جاتے ہیں کہ یہ کیوں ہو گیا، ایسے کیوں ہو گیا، یہ تو ایسے ہونا تھا، ہے لٹ گئے، برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے. اور یہ بہت سی چیزیں اس طرح کی نکل کے آتی ہیں. میں پہلے بھی اس چیز کو بیان کر چکا ہوں کہ خواتین کے تو معاملات یہاں تک ہوتے ہیں کہ عشق محبت کسی اور سے ہوتی ہے اور شادی کسی اور سے ہو جاتی ہے اور دھڑ دھڑ بچے ہو رہے ہیں اور زندگی میں ساری زندگی یہی چلتا رہتا ہے کہ جی ہمیں تو جو جس سے محبت تھی ہمیں بہت انڈیسنٹ. یہ سمجھ لیجئے گا بہت انڈیسنٹ مثال ہے لیکن یہ ہمارے معاشرے کا مرض ہے. بہت سی خواتین کو میں اس طرح سے جانتا ہوں کہ جو شادیاں ہو گئی، سب ہو گیا، بچے بھی ہو رہے ہیں ماشاءاللہ تبارک اللہ. کسی کے 7 بچے، کسی کے 8 بچے، کسی کے 11 بچے، لیکن ان کا رونا یہ ہوتا ہے کہ جی ہمیں تو سچی محبت نہیں ملی. یہ ایک بہت انڈیسنٹ بات ہے لیکن یہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کے امراض پل رہے ہیں ہماری خواتین میں. تو سمجھ لیجئے گا اچھی طرح سے کہ جو تمہاری تقدیر میں تھا، جو تمہیں مل گیا وہ تمہاری تقدیر میں لکھا ہوا تھا، وہ تمہیں مل کے رہا. اور جو چیز تمہاری تقدیر میں نہیں تھی تم نے بڑے گھوڑے دوڑا لیے اس کے لیے، بڑی تم نے جتنی بھی تھے معاملات تم نے کر لیے لیکن وہ چیز تمہیں حاصل نہیں ہو سکی. لہٰذا یہ سمجھ لیجئے گا کہ اس کی یہ مرض کیا ہے کہ انسان کو اپنا فیوچر نہیں پتا. واللہ یعلم، اب یہ آگے بیان بھی کر دیا گیا، کوئی فارمولا بیان کیا جاتا ہے، بتا دیا جاتا ہے. واللہ یعلم، دیکھو اللہ جانتا ہے ان چیزوں کو. وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے ان چیزوں کو، تم اپنا فیوچر نہیں جانتے، تمہیں نہیں معلوم تمہارے ساتھ کل کیا ہوگا. باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ کے جو مومن بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو فرما بردار بندے، ان کے ساتھ اللہ کی روش یہ رہتی ہے کہ تھوڑے ٹائم بعد، 2 دن بعد، 4 دن بعد، 6 دن بعد، مہینے بعد، 6 مہینے بعد یہ چیزیں کہ کھل کے آ جاتی ہیں کہ ہاں یہ چیز جو میرے ساتھ ہوئی. وہ بھی ویسا انسان کہ جو ان چیزوں کو آبزرو کرتا ہے. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم آبزرو نہیں کرتے چیزوں کو. یہ سمجھ لیجئے گا آپ لوگ، اب یہ سمجھ لیجئے گا اچھی طرح، ہمیں آبزرو کرنا پڑے گا، یہ ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا، ہمیں آبزرو کرنا پڑے گا. یہ چیز میرے ساتھ ہو رہی تھی لیکن یہ چیز رک گئی، فلاں بزنس میں ہاتھ ڈالا تھا، رک گیا،
اور پھر بعد میں پتہ چلا جس انسان کے ساتھ میں جو ہے انویسٹمنٹ کرنے والا تھا وہ تو چیٹر نکلا بہت بڑا. وہاں اللہ کا شکر بنتا ہے کہ اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے کہ اگر میں ساری انویسٹمنٹ ڈال دیتا تو وہ تو میرا بیڑا غرق ہو جاتا, جو تھا اس سے بھی چلا جاتا. تو لہٰذا یہ صبر اور شکر ہمارے اندر رہنا چاہیے. یہ یونیورسل ٹروتھ ہے کہ جو چیز ہمیں ناگوار ہوتی ہے, کیا فرمایا جا رہا ہے, کتب علیکم القتال. لیکن اس کو بھی اب بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تو قتال کے بارے میں یہ آیت آئی ہے, تو یہ سمجھ لیجئے قتال زندگی سے بڑھ کر کیا چیز ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مثال کو ایک ہائیلی گریڈ کے ساتھ رکھا ہے. تمہاری زندگی سے بڑھ کر کیا چیز ہو سکتی ہے, یعنی یہ جو مثال بیان کی جا رہی ہے میکسیمم چیز کے ساتھ یہ بیان کی جا رہی ہے. منیمم تم جس چیز میں چاہو ڈیلی روٹین میں تم منیمم رکھ سکتے ہو ان چیزوں میں. کیونکہ جب اس آیت کو ہم سامنے رکھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں بھائی اس کا فرسٹ پارٹ تو آپ کھا گئے, کتب علیکم القتال. یہ آیت جو رکھی جا رہی ہے تو قتال کے لیے رکھی جا رہی ہے. اسی لیے میں نے سٹارٹنگ میں کہا تھا کہ یہ یونیورسل ٹروتھ ہے, یہ رہتی دنیا تک یہ فارمولا رہے گا کہ جو چیز ہمیں پسند ہوتی ہے وہ ہمیں ناگوار گزرتی ہے, اور جو چیز ہمیں پسند نہیں ہوتی اس سے ہمیں جو ہے وہ بڑی محبت ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ہم اپنے فیوچر کو نہیں جانتے ہمارے ساتھ کیا معاملات ہوں گے. اب یہ اگلی جو آیت آ رہی ہے آیت نمبر 217, اس سے پہلے کچھ ضروری باتیں تمہیداً آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ضروری ہیں, ورنہ یہ آیت کو خاطر خواہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی بات. اب یہاں سب سے پہلے دیکھیے گا ایک لفظ آپ کے لیے شاید نیا ہو, سریہ. ٹھیک ہے, سین را یا کے اوپر وہ تشدید اور ہا مربوطہ جو ہوتا ہے. سریہ کا جو لفظ ہے پہلی بار یہ ہمارے جو ہے وہ سلیبس میں ایڈ ہونے لگا ہے. سریہ کیا ہوتا ہے اس کو سمجھ لیجئے گا. سریہ وہ کہلاتی ہے چیز جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو ٹرین کر کے کاؤنسلنگ کر کے ان کو کسی طرف روانہ کیا, اس کو کہتے ہیں ہم سریہ. بہت جو ہے یہ عام سی بات ہے. لیکن غزوات کس کو کہتے ہیں, جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے بھی شرکت کی ہو. ٹھیک ہو گیا, بات سمجھ میں آ گئی. اب یہ جو بات ہو رہی ہے, یہ جو آیت نمبر 217 جو یہاں پہ معاملات آ رہے ہیں, یہ سمجھ لیجیے گا یہ ایک سریہ ہوا. اس کے بارے میں انشاءاللہ میں بات کرتا ہوں. دیکھیے گا اس میں کیا فرمایا جا رہا ہے. رجب 2 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 آدمیوں کا ایک دستہ وادی نخلہ کی طرف بھیجا. یہ وادی نخلہ کہاں پڑتی ہے, مکہ اور طائف کے راستے میں. یعنی مکہ کی طرف جو ہے 2 راستے جو ہے وہ انٹر کرتے ہیں. مکہ کی جو انٹرنس ہے حرم کی وہ 2 ہے. ایک یہاں سے جدہ سے جانے والوں کے لیے جو بھی تمام لوگ جو ایئرپورٹ سے اترتے ہیں, ایک یہ مین انٹرنس ہے شمیسی جس کو کہا جاتا ہے, چیک پوائنٹ پڑتا ہے. ایک دوسری انٹرنس ہے جو جنوب کی طرف سے آتے ہیں, طائف کی طرف سے یا اور ابہا کی طرف سے, نجران کی طرف سے, جیزان کی طرف سے جو لوگ آتے ہیں, یا یمن کی طرف سے جو لوگ آتے ہیں, یا کویت وغیرہ کی طرف سے جو لوگ آتے ہیں, وہ وہاں سے انٹر کرتے ہیں. تو اس کا جو کیا جا رہا ہے یہ اس طرف کو پڑتی ہے, مکہ کی طرف میں, مکہ اور طائف کے بیچ میں وادی نخلہ پڑتی ہے. تو کیا فرمایا جا رہا ہے کہ جو مکہ اور طائف کے درمیان ایک مقام ہے, یعنی یہاں اس طرف نہیں ہے, سینٹرل میں نہیں ہے, اس طرف کو یہ وہاں پہ پڑتی ہے. اور ان کو ہدایت فرما دی گئی تھی. یعنی یہ جو سریہ جو بھیجا گیا تھا, ایک گروہ جو بھیجا گیا تھا, کاؤنسلنگ کر کے ایک ٹیم بھیجی گئی تھی. کس لیے بھیجی گئی تھی کہ تم صرف اتنا کرو کہ قریش کی جو بھی نقل و حرکت ہے, کیا چیز ادھر سے ادھر ہو رہی ہے, کیا معاملات ہو رہے ہیں, کیا اسٹریٹجیز ہو رہی ہے, جاسوسی کے لیے ان کو بھیجا گیا تھا اس چیز میں. تو یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ قریش کی نقل و حرکت اور ان کے آئندہ ارادوں کے متعلق معلومات حاصل کریں, یعنی ان کو بھیجا جا رہا ہے. جنگ کی ان کو کوئی اجازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی تھی. سمجھ لیجئے گا اس بات کو, صرف ان کو جاسوسی کے لیے چھوڑا تھا کہ وہ کیا نقل و حرکت ان کی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں معاملات یہ ہو گئے تھے کہ قریش مکہ, قریش جو تھے, جو منافقین وہ تھے, جو مشرکین مکہ تھے, انہوں نے بھی جو ہے مدینہ والوں کے بہت زیادہ ان کے معاملات جو ہے تنگ کر دیے تھے. تجارت جو ہے مرکز, وہ تجارت کا مرکز یعنی جنکشن جو تھا یہ مکہ, یہ حرم پڑتا تھا, اور انہوں نے اسی کو قبضے میں لے لیا تھا. کوئی قافلہ گزرے گا تو مکہ سے حرم سے گزرے گا, اور حرم پہ جو ہے ان کا پورا انہوں نے جو ہے اس کو جو ہے وہ کیا کر لیا, اس کو پورا قبضہ انہوں نے ڈال دیا. تو یہ بہت زیادہ تنگی کے معاملات تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ بنایا, ان کو بنا کے بھیجا, لیکن ان کو جنگ کی اجازت نہیں دی. اچھا, اب اس میں یہ ہوا کہ لیکن ان لوگوں کو جو ہے وہ راستے میں قریش کا ایک چھوٹا سا تجارتی قافلہ ان کو ملا. واللہ عالم اس تجارتی قافلے کے کیا معاملات تھے, انہوں نے بھی کوئی ہڑپ کی ہوگی, کوئی انہوں نے جھڑپیں ہوئی ہوں گی, کوئی اس طرح کی چیز ہوئی ہوگی. اور اس پر جو ہے انہوں نے کیا کیا کہ جو انہوں نے جو سریہ بنا کے بھیجا تھا انہوں نے اس پہ حملہ کر دیا, اور ان میں سے ایک آدمی کو قتل بھی کر دیا, اور تمام جتنا بھی مال وغیرہ تھا وہ سب کو گرفتار کر کے مدینے میں لے آئے.
یہ کاروائی ایسے وقت ہوئی، دیکھو میں نے کہا تھا پہلے بھی کہ کچھ مغالطہ ان کو بھی ہوا ہوگا، جب ان کو جس چیز کی انسٹرکشن نہیں ملی وہ کام وہ بھی نہیں کرتے، لیکن کچھ مغالطہ ہوا۔ وہ مغالطہ کیا تھا؟ یہ کاروائی ایسے وقت ہوئی جب کہ رجب کا ختم اور شعبان کا شروع ہو رہا تھا، یعنی کوئی اس طرح کی تاریخ ہوگی، انہوں نے اندازہ لگایا کہ جیسے مثال کے طور پر آج تو 29 وہ ہے رجب ہے اور یہ ہے کہ مغرب کے بعد کا ٹائم ہے، کچھ اس طرح کی انہوں نے کیلکولیشن کر کے یہ سارا کام ان سے سرزد ہوا۔ لیکن ایک بات اور بھی سمجھ لیجئے گا، یہ ساری جو مسٹیکس لوگ انسان سے ہوتی ہیں تعویل خاص میں جو بھی صحاف ہوتے رہے، وہ صحاف اس لیے ہوتے رہے تاکہ آنے والی امت کے لیے جو ہے ان امراض کا علاج جو ہے وہ پیش کیا جا سکے۔ تو یہ بھی کوئی بہت بڑی کوئی اس طرح کی چیز نہیں تھی کہ بڑا نافرمانی ہو گئی اور اب ان چیزوں کو قرآن سے نکال کے، جو ہمارا بہت بڑا فرقہ ہے ایک، وہ ان چیزوں کو نکال کے قرآن سے اور پھر وہ ہمارے جو اصحابہ کرام ہیں ان پہ جو ہے وہ کیچڑ اچھالتے۔ بہت بڑا طبقہ، بہت پاورفل طبقہ ہے جو یہ کام کر رہا ہے۔ تو یہ سمجھ لیجئے گا، یہ کوئی غلطی ہو گئی، یہ چیزیں ہو گئی، ان کو بھی بہت زیادہ اچھالنے کا نہیں بنتا، سمجھ لیجئے گا اس چیز کو۔ اور یہ امر جو ہے متشابہ تھا کہ یہ حملہ رجب میں یعنی ماہ حرام میں ہی ہوا ہے یا نہیں، یعنی رجب میں ہوا ہے یا شعبان میں معاملہ ہوا ہے۔ میں بتا چکا ہوں کہ ماہ حرام سے مراد کیا ہے، وہ جو 4 مہینے میں بارہا آپ لوگوں کو لکھوا چکا ہوں، حرمت والے مہینے جن کو کہا جاتا ہے۔ لیکن قریش نے اور ان سے درپردہ جتنے بھی یہودی اور منافقین قبائل وغیرہ تھے، جتنے بھی لوگ تھے مدینہ میں جو مسلمانوں کے خلاف، انہوں نے یہ کام کرنا شروع کر دیا کہ انہوں نے اس چیز کو اچھالنا شروع کر دیا، پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا انہوں نے، کہ بظاہر تو یہ ہے کہ جو ہے بڑے اللہ والے اور امن والے بنتے ہیں اور بڑی یہ باتیں کرتے ہیں، بڑا بنا پھرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے دین کے بٹے لگا دیے انہوں نے، اور ماہ حرام میں انہوں نے یہ کام کیا کہ خون ریزی سے بھی باز نہیں آتے۔ ان چیزوں کو بہت زیادہ پروپیگیٹ کیا گیا۔ اچھا، انہی آیات کا جواب جو ہے، جو آیت ہم پڑھیں گے آگے چل کے، انہی آیت کا جو اسی آیت کا جو ہے اس آیت میں جواب دیا گیا ہے، اور جواب کا خلاصہ یہ ہے، سمجھ لیجئے گا اس کو، اگر میں ڈائریکٹ بات شروع کر دیتا تو آپ کو آیت صحیح طرح سے سمجھ میں نہیں آتی، کہ بلا شبہ ماہ رمضان میں لڑنا ایک بری حرکت ہے۔ یہ جو ماہ حرام جو رکھے گئے ہیں اس میں لڑنا جو ہے یہ ایک بری حرکت ہے، مگر اس پر اعتراض کرنا ان لوگوں کے منہ کو تو زیب نہیں دیتا جنہوں نے 13 برس مسلسل جو ہے وہ سینکڑوں بھائیوں پہ صرف اس لیے ظلم توڑے کہ وہ ایک اللہ پر ایمان لائے۔ تم بڑی باتیں کر رہے ہو، تم بڑا ان چیز کو تمہاری خود کی حرکتیں کیا ہیں؟ قریش مکہ سے بات ہو رہی ہے۔ پھر ان کو یہاں سے اتنا تنگ کیا گیا کہ ان کو جلا وطن ہونے پر ان کو مجبور ہو گئے، وہ یہاں سے اپنی پراپرٹی چھوڑ کے، اپنی دکانیں چھوڑ کے، اپنی فیملیز کو چھوڑ کے، یہ کہ وہاں سے ہجرت کرنا پڑی ان کو۔ پھر اس پر بھی اکتفا نہیں ہوا تو اپنے بھائیوں کے لیے مسجد حرام تک جانے کا راستہ بھی جو ہے انہوں نے بند کر دیا، یہاں تک یعنی ہر روش کو جو ہے وہ توڑے جا رہے ہیں اور آگے بڑھے جا رہے ہیں ان چیزوں میں۔ حالانکہ مسجد حرام جو ہے وہ کسی کی مملوکہ جائیداد نہیں ہے، یہ مسجد حرام جو ہے یہ آج بھی جو معاملات ہیں یہ کسی کے باپ کی جائیداد نہیں ہے، مسجد حرام یہ تمام مسلمانوں کا اثاثہ ہے، یہ سمجھ لیجئے گا۔ اور پچھلے 2000 برس میں بھی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے بھی، بڑے سے بڑے ظالم اور بڑے سے بڑے مجرم لوگ بھی آئے لیکن انہوں نے بھی یہ کام نہیں کیا تھا۔ 2000 سال میں بھی یہ کام نہیں ہوا تھا کہ اس مسجد حرم کی زیارت سے جو ہے وہ کسی کو روکا گیا ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں بنائی گئی مسجد، یہاں لوگ آتے تھے، ساری چیزیں تھیں، وہ الگ بات ہے کہ اس کی شکل بگڑ چکی تھی، محمد رسول اللہ نے دوبارہ سے آ کے ان چیزوں کو تشکیل دیا، لیکن اس سے یہ بین جو لگایا گیا خاص لوگوں پہ، مسلمانوں پہ، یہ کبھی بھی یہ کام نہیں ہوا تھا۔ اب ان ظالموں کا نامہ اعمال ان کے کرتوتوں سے سیاہ ہے، ان کا کیا منہ ہے کہ معمولی سی جھڑپ پر اس قدر زور و شور کا اعتراض کریں، حالانکہ اس جھڑپ میں جو بھی کچھ ہوا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر ہوا ہے، اور اس کی حیثیت اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ اسلامی جماعت کے جو ہے وہ چند آدمیوں سے ایک غیر ذمہ دارانہ فعل کا جو ہے ارتکاب ہو گیا ہے۔ کچھ معاملات اس طرح کے بنے ہوں گے، کوئی گالی گلوچ ہو گئی ہوگی یا کوئی اس طرح کا مارم پٹائی ہو گئی ہوگی جس میں بات قتل و غارت تک پہنچ گئی، جو کہ بات جو ہے وہ آگے بڑھتی چلی گئی، ان کو انسٹرکشن نہیں تھی ان چیزوں کی۔ اس مقام پر یہ بات بھی معلوم رہنی چاہیے کہ جب یہ دستہ قیدی اور مال غنیمت لے کر، اب یہ جو بار بار جو ہے بات بتائی جا رہی ہے آپ کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی تھی اس کی، اب یہ اجازت کا یہ بھی سمجھ لیجئے گا، آگے کی جو بات آ رہی ہے اس سے بات کھل کے واضح ہو جائے گی۔ اس مقام پر یہ بات بھی معلوم رہنی چاہیے کہ جب یہ دستہ قیدی اور مال غنیمت لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت فرما دیا تھا کہ تم کو میں نے لڑنے کی اجازت سے نہیں بھیجا تھا،
نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لائے ہوئے مال غنیمت میں سے بھی بیت المال کا حصہ بھی لینے سے انکار فرما دیا تھا، جو اس بات کی علامت تھی کہ یہ ان کی جو لوٹ، یہ جو بھی کچھ انہوں نے کیا ہے ناجائز ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جڑ کاٹ کے رکھ دی کہ یہ مال جو تم لوٹ کر لائے ہو مال حرام، اس میں سے ماہ حرام میں سے جو بھی چیز ہوئی ہے یہ مال جو ہے بیت المال میں ایڈ نہیں کیا جائے گا۔ عام مسلمانوں نے بھی اس فیل پر جو ہے ظاہر سی بات ہے رسول اللہ نے بائیکاٹ کر دیا ان کا، تو عام مسلمانوں کی بھی یہ روش ہوئی کہ انہوں نے بھی جو ہے سخت ملامت کیا، جتنے بھی لوگوں نے جنہوں نے یہ کام کیا کہ اپنے امیر کی، اپنے رسول کی بات سے آگے بڑھے۔ اب یہ سمجھ لیجئے گا فارمولا ہمیشہ یاد رہنا چاہیے۔ میں بہت سی ایسی احادیث ہیں جو پہلے ایکسپلین کر چکا ہوں، یہاں اگر میں اس کو بیان کروں گا تو آپ کو دوبارہ ان کو نوٹ ڈاؤن کرنا پڑے گا۔ تو یہ سمجھ لیجئے گا آپ کو، جیسے ایک حدیث ہم پڑھ چکے ہیں، کیا ہے وہ حدیث؟ من اطاعنی فقد اطاع اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2957 کہ جس نے میری اطاعت کی فقد اس نے اللہ کی اطاعت کی، ومن عصانی فقد عصا اللہ۔ اب دیکھو یہ سمجھ لینا، یہ فارمولا اچھے سے سمجھ میں آ جانا چاہیے۔ قرآن میں بھی ہم نے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ہم نے ہمیشہ یہ بات پڑھی ہے کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے رسول اللہ کی اطاعت کی، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور آگے کیا فرمایا جا رہا ہے کہ وَمَن يُطِعِ الْأَمِيرَ، کہ جس نے میرے امیر کی، میں نے کسی انسان کو امیر بنا کے بھیجا، فقط اطاعنی، اس نے میری اطاعت کی۔ وَمَن يَعْصِ الْأَمِيرِ، اور جس نے میرے امیر کی معصیت اختیار کی، میرے امیر کی بات نہیں مانی، فقط عصانی، اس نے میری جو ہے اس میں کیا کی کہ اس نے میری شان میں گستاخی کی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی اس نے میری بات کو ماننے سے انکار کیا۔ تو یہ ساری چیزیں عام مسلمانوں نے بھی اس فعل پر جو ہے ان آدمیوں کو سخت ملامت کی جنہوں نے بھی یہ کام کیا، جو بھی معاملات تھے، کس طرح کے لوگ تھے، کیا تھے، واللہ عالم۔ اور مدینے میں کوئی ایسا نہیں تھا جنہوں نے اس پر جو ہے وہ کسی نے داد دی ہو کہ تم نے بڑا اچھا کام، سب لوگوں نے ان کو ملامت کیا۔ تمہیں ان چیزوں کی انسٹرکشن دے کے نہیں بھیجا گیا تھا جو کام تم کر کے آئے ہو۔ اب یہاں پہ دیکھے گا آیت نمبر 217 میں پڑھنے لگا ہوں، یسألونک عن الشہر الحرام۔ لیکن یہ سمجھ لیجئے گا یہ سارا کام جو ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے حق میں، اللہ تعالیٰ نے ان کا مقدمہ لڑا ہے۔ یہ سمجھ لیجئے گا آپ چیز، یہ سارا کام بھی جو ہوا ہے یہ اللہ کی مشیت کے خلاف نہیں ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں جو رچائی گئیں، یہ سارے معاملات، یہ ساری چیزیں جو کلیہ جو بیان کیا جا رہا ہے، جو فارمولا جو رکھا جا رہا ہے، جو رہتی دنیا تک رہے، یہ سب بھی الٹ ٹپ نہیں ہوا، یہ سارا کام ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کو یہ فارمولا بیان کرنا تھا۔ یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فی۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کاف زبر کا دوبارہ آ گیا، یہ جہاں جہاں بھی آئے گا میں بتا دوں گا آپ کو۔ لوگوں نے اس کاف زبر کا پر قیاس کرتے ہوئے جو وہ حیاتی اور مماتی کے معاملہ شروع ہو گئے، یہ تعویل خاص میں ہے۔ جو چیز تعویل خاص میں ہے اسے تعویل خاص تک ہی آپ رکھیں گے، اور جو چیز تعویل عام میں ہے اس کو تعویل عام تک ہی آپ رکھیں گے۔ لوگوں نے قرآن کو ترجمے سے پڑھا ہے، تفسیر سے پڑھا نہیں، یہ سارا بگاڑ ہمارے جو ہے معاشرے میں ہو گیا۔ سمجھ لیجئے گا اچھی طرح سے اس کو۔ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فی۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تعویل خاص میں یہ آپ سے پوچھتے ہیں حرمت والے مہینوں کے بارے میں کہ ان میں جنگ کرنا جو ہے وہ کیسا ہے۔ اب یہ ہو سکتا ہے جیسے کہ میں بتا چکا، یہ سوال دو طرفہ ہو سکتا ہے، منافقین بھی آ گئے ہوں کچھ نکل کے جو اسی روش کے اختیار اسی چیز میں آئے، باتوں میں آ گئے، انہوں نے دیکھا یہ ساری چیزیں، اور یہ ہے کہ اصحابہ کرام میں سے بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی ہمیں یہ چیزیں بڑی کنفیوژن پیدا کر رہی ہیں، ذرا آپ ان کو کھول کر اللہ سے پوچھ کر، یا یہ ہے کہ دعا کر کے ذرا ہمیں بتائیے کہ کیا معاملات ہیں اس میں۔ تو یہاں پہ سمجھ لیجئے گا قتال کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ یہ شہر حرام جو ہے، میں بتا چکا ہوں کہ یہ اس میں شہر حرام کے بارے میں آپ نوٹ ڈاؤن کر چکے ہوں گے۔ ایک بیچ کا جو مہینہ آتا ہے وہ رجب آتا ہے، اور ایک مہینہ جو ہے وہ حج سے پہلے کا، حج والا اور حج کے بعد کا، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ یعنی یہ ہے کہ اس میں کیا ہوتا تھا کہ حاجی اپنے گھروں سے نکلتے تھے ذی القعدہ میں، اور ذی الحجہ تک وہ پہنچتے تھے، اور اس کے بعد یہ کہ محرم پہنچتے پہنچتے ہفتوں لگا کے وہ اپنے کیا کرتے تھے، اپنے گھروں میں پہنچ جاتے تھے۔ اس لیے ان کو حرمت والے مہینے کہا گیا۔ ضیوف الرحمن جو اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، ان کی جو ہے ساری بھاگ دوڑ تمہاری اس میں لگنی چاہیے۔ تو یہ آگے اس کا جواب دیا جا رہا ہے جو سوال کیا، جب بھی یسألونا کا آئے گا تو آگے قل کا الفاظ ہے، کہہ دیجئے آپ ان سے۔ اب یہ قل جو ہے تعویل خاص میں بھی ہے، رسول اللہ کو حکم دیا جا رہا ہے کہہ دیجئے، اور یہ قل تعویل عام میں بھی ہے، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں یہ چیز۔
قل کی جو ضمیر ہے یہ تعویل عام میں ہم پر بھی ذمہ داری ہے. قل کیوں لگایا ہے اس میں قل اس لیے لگایا کہ رہتی دنیا تک ہمیں بھی یہ بات آگے تک لوگوں سے لے جانی ہے. قل هو اللہ احد. محمد رسول اللہ تو نے اس کو ڈنکے کی چوٹ پہ کہا هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے. کیا ہم اس ذمہ داری کو ادا کرتے ہیں؟ تو یہ قل جو ہے تعویل خاص بھی ہے. جہاں جہاں یہ قل آئے گا آپ کو اپنے گریبانوں میں جھانکنا پڑے گا، آپ یہ کام کر رہے ہیں یا نہیں. قل قتال فیہ کبیر. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان سے کہ قتال جو ہے، قتل و غارت جو ہے، یہ بہت بڑا گناہ کا کام ہے. بنا وجہ، بنا کسی مقصد کے آپ نے کسی کو، ایک انسان کو قتل کیا، سارے سنسار کو قتل کر دیا. آپ نے اللہ رب العزت کی بنایا ہوا ایک شاہکار آپ نے اس کو ختم کر دیا. جیسے کسی بہت بڑے پینٹر کا کوئی شاہکار ہو، بہت بڑی بلینز اور ملینز ڈالر کی اس نے پینٹنگ بنائی، آپ لے کے اس کو جلا دیں. اللہ تعالیٰ ماؤں کے پیٹوں میں اپنے ہاتھ سے انسان کی تشکیل، اس کی شکل اور صورت اللہ تعالیٰ بناتا ہے جس کی کوئی ویلیو آج دنیا میں نہیں رہی. تو یہاں سمجھ لیجیے کیا فرمایا جا رہا ہے، قل قتال فیہ کبیر. قتل و غارت جو ہے بلا شبہ، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے. لیکن آگے 3-4 چیزیں بھی بیان کی جا رہی ہیں. وہ کیا ہے؟ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. لیکن اس سے بڑا گناہ یہ ہے، اس سے بڑا گناہ ہے. اب یہ دیکھیے گا، ایک طرف قتال کو رکھا گیا ہے، دوسری طرف یہ 4-5 چیزیں آ رہی ہیں. یہ اچھی طرح سے اس کا کمپیریزن آپ کے نوٹس میں بھی ہونا چاہیے. قتال سے بھی بڑی گناہ چیزوں کو بیان کیا جا رہا ہے. کیا؟ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. دیکھو اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکنا، یہ اس سے بھی بڑا گناہ، قتال سے بڑا گناہ ہے یہ کہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکنا. یہ سمجھ لیجئے گا اس چیز کو، اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکنا. اللہ کی راہ میں لوگ جانا چاہتے ہیں اور آپ رکاوٹ کا کام کر رہے ہیں. اور یہ رکاوٹ کیا ہے؟ بے حیائی پھیلانا بھی یہ رکاوٹ ہے. ہم رحمان کے بندے، ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ رحمان کے کاموں میں ہاتھ بٹائیں. ہم فحاشی کو جو ہے فروغ دیتے ہیں، اپنے اسٹیٹس میں گانے لگا رہے ہیں، ہم شیطان کے بندے بنے ہوئے. تو یہ بھی لوگوں کو بے حیائی میں الجھانا، لوگوں کو یہ فحاشی میں لوگوں کو الجھانا. یہ ٹک ٹاک پہ کیا ہو رہا ہے اور یہ سارے جتنے بھی سوشل پلیٹ فارمز ہیں، یہ سارے شیطان کے بندے ہیں، یہ سب شیطان کے بندے ہیں. کام یہ کرنا چاہیے کہ تم رحمان کے بندے بنو، عبد الرحمان بنو، تم عبد الشیطان بن رہے ہو، تم شیطان کے کاموں کو فروغ دے رہے ہو. تو یہ سمجھ لیجئے گا وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. یہ صرف اس کو یہ نہ سمجھنا کہ مسجد میں کوئی جا رہا تھا تم نے وہاں کانٹے، نہیں، یہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکنا. تمہیں آسائشیں پیدا کرنے چاہیے اس میں کہ لوگ اللہ کی راہ کی طرف آئیں، لیکن تم اس میں بے حیائی کو اتنا فروغ دیتے ہو، زنا کو، بے حیائی کو، سود کو، جن چیزوں سے اللہ کو نفرت ہے، جن پہ اللہ نے لعنت فرمائی، ان چیزوں کو تم فروغ دیتے ہو. تو یہ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. سمجھ لیجئے گا اس بات کو کہ یہ صرف مسجد کے سامنے کانٹے رکھ دینا نہیں ہے. بہت سے لوگوں کو یہ اسی طرح کی چیزیں تفسیریں ہوتی رہی ہیں اب سے پہلے بھی. تو یہ سمجھ لیجئے گا ہر وہ کام کہ جو اللہ کے خلاف بغاوت ہے، جو شیطان کی روش ہے، لوگوں میں مایوسی پیدا کرنا، لوگوں میں بے حیائی کریٹ کرنا، لوگوں میں اور وہ کام کرنا جو شیطان کی روش، شیطان کی شان ہے. تکبر جیسے شیطان کی چادر ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو جیسے تکبر جو ہے شیطان کو نکالا گیا، سمجھ لیجئے گا اس بات کو. وَكُفْرٌ بِهِ. اور کفر کی روش اختیار کرنا. اب یہ بِهِ کی جو ضمیر ہے، جب یہ لفظ آئے گا ہمیشہ یاد رکھیے گا، یہ بِهِ کی جو ضمیر ہے یہ 2 طرف جاتی ہے. ایک رسول اللہ کی طرف کہ کفر کا تم نے روش اختیار کی رسول اللہ کے ساتھ، ان کا انکار کرتے ہو تم. اور دوسری چیز کیا ہے؟ ایک ہی چیز ہے، رسول اللہ، قرآن رسول، یہ ایک ہی چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تربیت جو ہے قرآن سے ہوئی. تو تم نے قرآن کا کفر کیا، تم نے رسول اللہ کا کفر کر دیا. تم نے رسول اللہ کا کفر کیا، تم نے قرآن کا کفر جو ہے کر دیا. میں پہلے بھی یہ بات بتا چکا ہوں، دوبارہ سے اس بات کو ریوائز کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رب العزت نے دین کو 2 سے ڈیوائیڈ کیا ہے. آدھا دین جو ہے وہ رسول اللہ کے کندھوں پہ رکھا اور آدھا دین جو ہے وہ قرآن میں رکھا. اگر سارا کا سارا دین قرآن میں رکھ دیا جاتا، قرآن جو ہے وہ ایک کرین سے اٹھانے والی کتاب بن جاتی. لیکن اس میں تھوڑا ڈیوائیڈ کر کے، تھوڑا کچھ چیزیں پریکٹیکل ہیں، سمجھ لیجئے گا اس بات، پریکٹیکل ہیں، ان کو کر کے دکھایا محمد رسول اللہ نے. تو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. جس نے رسول اللہ کا انکار کیا قول سے، عمل سے، وہ انسان کافر ہے. لیکن ہم ان کو یہ وہی والی بات ہے کہ ہم اس طرح سے کھلے فتوے کفر کے نہیں دے سکتے، لیکن اپیل ضرور ہے ان چیزوں میں. یہ سمجھ لیجئے گا. تو یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ کفر بھی، اور اس کے ساتھ، یہ بھی کا مطلب ہوتا ہے اس کے ساتھ. تو وہ کفر بھی، اور اس کے ساتھ کفر کی روش اختیار کی. کس کے ساتھ؟ قرآن کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، رسول اللہ کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. والمسجد الحرامی. اور تیسری چیز یہاں پہ بیان کی جائے، مسجد حرام کے ساتھ بھی تم نے کفر کی روش اختیار کی. اس میں تم نے بتوں کا شو روم بنا کے رکھا.
یہ مسجد حرام توحید کا گڑھ تھا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی بنیاد پہ اس کا رکھا تھا. آج تم نے جو ہے وہ کیا کیا، بتوں کا شو روم بنا کے رکھا. سارے چھوٹے اور بڑے جتنے بھی بت تھے سارے کے سارے وہاں رکھے ہوتے، شو روم بنا ہوا تھا بتوں کا. وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ، اب یہ چوتھی چیز آ رہی، تیسری چیز یہاں پہ آ رہی ہے، وہ کیا؟ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ، ان کے رہائشیوں کو تم نے وہاں سے نکال دیا، جو وہاں کے جائے پیدائش تھے، جو وہاں کے رہائشی تھے، جو وہاں کے اہل تھے، ان کو تم نے وہاں سے نکال کے تم نے باہر کر دیا. تو یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے، قتال سے بڑا گناہ ہے یہ کام جو تم نے کیے. اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہو، نبی کا کفر کرتے ہو اور رسول کا کفر کرتے ہو اور قرآن کا جو ہے کفر کرتے ہو. مسجد حرام کو تم نے جو ہے بتوں کا شو روم بنایا اور وہاں سے وہاں کے رہائشی لوگوں کو تم نے وہاں سے نکالا. مِنْهُ أَكْبَرُ، اس سے بھی بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک، عند اللہ. اچھا، چوتھی چیز جو یہاں بیان کی جا رہی ہے خاص، اس کو سمجھ لیجئے گا، وہ کیا ہے؟ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ. اب وہی والی بات شروع میں اگر نہیں سمجھ میں آئی تو اب یہاں سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ تعالی. وہ کیا ہے کہ فتنہ جو ہے، فتنہ کیا چیز ہے؟ ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ کے دین پر پریکٹس کرنے سے روکے. سمجھ لیجئے گا اس بات کو. تو یہ سمجھ لیجئے، کوئی ایسی آزمائش ہے، کوئی ایسی روش ہے جو آپ کو دین پریکٹس کرنے میں روک رہی ہے، وہ انسان یا وہ شے آپ کے لیے فتنہ ہے. بہت سے لوگ ایسے ہماری زندگی میں فتنہ بن کے رہ گئے جو ہمیں اس کام سے جڑا نہیں رہنے دے سکتے. وہ کسی بھی حال میں اس چیز کو جو ہے وہ نہیں کرنے دے رہے، فتنہ بن گئے. اب یہ فتنہ آزمائش بھی ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر کسی کے والد ہیں، وہ کہہ رہے بیٹا کیا کر رہی ہو، تم ڈگری کر رہی تھی، تم ڈپلوما کر رہی تھی، تم یہ قرآن کے چکروں میں لگ گئی، تو یہ آزمائش بھی ہو سکتی ہے. فتنے کا مطلب آزمائش بھی ہے. یا کسی کا شوہر ہے، کوئی اور مسئلہ ہے کہ تم کیا کر رہی ہو، ہر وقت نوٹ لکھ رہی ہو، یہ کر رہی ہو، وہ کر رہی ہو، یہ ساری وہ بھی آزمائش ہو سکتی ہے. یا فتنہ بھی ہو سکتا ہے اگر وہ جو ہے دیندار نہیں ہے، اگر اس کو ہی دین کی قدر و قیمت نہیں معلوم، تو وہ بھی فتنہ بن رہا ہے آپ کی زندگی میں. اب یہ ہے کہ سمجھ لیجئے گا کہ ان کے ساتھ کو جہاد یا قتال نہیں کرنا، لیکن ثابت قدمی سے آپ نے اچھے سے پورٹرے کرنا ہے دین کو. تو یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ یہ ساری چیزوں سے بڑا گناہ کیا ہے؟ فتنہ، کہ جو آپ کو اکبر سب سے بڑی چیز، یہ اکبر اللہ کے ساتھ جو ہے استعمال ہوتا ہے. یہاں سمجھ لیے کہ سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ فتنہ انگیزی ہے، آزمائشیں ہیں یہ ساری چیزیں. یہ فتنہ جو ہے یہ قتال سے بھی بڑی چیز ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، یہ قتل سے بھی بڑی چیز ہے. قتلوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ قتل غارت ہو کے جو بھی چیز ہوتی ہے اس کے بعد جو ہے وہ صبر تحمل ہو جاتا. فتنہ جو ہے یہ مسلسل چلتا رہتا ہے. فتنہ جو ہے یہ اپنے لوگوں میں جو ہے یہ مغالطہ کریٹ کرتا ہے اور اپنے لوگ جو ہے وہ دست و گربا ہوتے ہیں. وَلَا يَزَالُونَ، اب دیکھیں یہاں آگے کے جو الفاظ آ رہے ہیں بڑے قیامت خیز الفاظ ہیں. کیا فرمایا جا رہا ہے ان سے، اصحابہ کرام سے بھی اور ہم سے بھی یہ بات فرمایا جا رہی. تعویل عام میں آپ کو خود بھی ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور وہ تم سے لڑتے ہی رہیں گے. یہ تمہارے خلاف، سمجھ لیجئے گا، جن کے گھروں سے یہ چیز ہو رہی ہے کہ تم قادیانی ہو گئی ہو، تم وہابیوں میں، یہ تم سے ہمیشہ لڑتے رہیں گے. اللہ کی قسم یہ تم سے لڑتے رہیں گے سوائے اس کے کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے. ولا یزالون، کہ دیکھو اور وہ تم سے لڑتے ہی رہیں گے. یقاتلونکم، تم سے لڑتے ہی رہیں گے. اب یہاں قتال جو ہے اس سے مراد و قتل و غارت والا نہیں بلکہ لڑائی جھگڑے والا قتال ہے کہ ولا یزالون. تعویل خاص میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ وہ مشرکین مکہ، منافقین، یہ تم سے لڑتے ہی رہیں گے. اسی طرح سے تعویل عام میں بھی دیکھ لیجئے گا کہ جو لوگ نہیں سدھر رہے، ابھی بھی نہیں باز آ رہا ہے، یہ تم سے لڑتے ہی رہیں گے. یہ تمہارے لیے ہمیشہ آزمائش بنتے رہیں گے. باقی یہ کہ ہمیں تہجد میں قیام کرنا چاہیے، ان لوگوں کے حق میں دعا کرنا چاہیے کہ ہم اب دین کی طرف آئیں، ایمان کی طرف آئیں. اور یہ ہمارے گھروں سے ہماری مخالفت ہو رہی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جیسے کہ ہم کوئی نئی بات کر رہے ہیں، قرآن اور حدیث کی بات کرتے ہیں، کوئی فرقہ نہیں ہماری یہ بات کرتے ہیں. لوگ ہمیں قادیانی کہہ رہے ہیں، کوئی ہمیں وہابی کہہ رہا ہے، کوئی ہمیں کچھ کہہ رہا ہے. بارہا بتایا ہے اس چیز کو کہ ہمارا کوئی فرقہ نہیں، ہمارا کوئی فرقہ نہیں. اللہ کی قسم ہمارا کوئی فرقہ نہیں. اللہ ہمیں تباہ و برباد کر دے جس دن ہمارا کوئی فرقہ بن جائے. اللہ کا عذاب ہم پر نازل ہو جس دن ہمارا کوئی فرقہ بن جائے. ہم مسلم سے ہٹ کے اپنے آپ کو کچھ بھی بلائیں، لیکن پھر بھی یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں. تو یہاں دیکھیے گا ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم. یہ بہت قیامت خیز الفاظ ہے. یہاں تک کہ یہ تمہیں واپس نہ لے جائیں. بہت سی لڑکیاں ہیں ہماری، ہم ہزاروں لوگوں کے انٹرویو لے لے کے یہاں تک لائیں، لیکن سب کو پھیر پھیر کے لے گئے لوگ. کسی کے اولاد کا مسئلہ تھا جی، میرے پیمپر کا مسئلہ ہے، میرے بچے ہیں جی. یہ جب تک یہ فتنے تمہیں یہاں سے لے کر نہیں جاتے تب تک تمہارے ساتھ یہ تم سے لڑتے رہیں گے
یہ ہمارے جو بھی شوہر ہیں، بیویاں ہیں، یہ سب آپس میں ایک دوسرے کی دشمن ہیں. لہٰذا سمجھ لیجیے گا اس چیز کو. ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم، تعویل خاص میں یہاں تک تمہارے ساتھ معاملات رہیں گے کہ جب تک یہ تمہیں پھیر کے نہ لے جائیں تب تک تم سے لڑتے رہیں گے. بہت سے لوگ ایسے پھر کے بھی گئے. تعویل خاص میں بھی ہم نے دیکھا کہ عبداللہ ابن سبا جو 1000 لوگوں کو لشکر لایا تھا، اس میں سے 700 اس نے کہا یہ جھینگا مشتی ہو رہی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سب ایسی ہے ڈرامے بازی ہے، سب نکلو چلو چھوڑو، یہ ان کا آپس کا مسئلہ ہے، یہ ان کا قبائلی کچھ معاملات ہے، یہ ساری چیز نکلو واپس. 300 لوگوں کو جو ہے 700 لوگوں کو جو ہے لے کے واپس ہو گیا. یہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف نورا کشتی ہے، یہ وہاں سے آئے تھے اور وہاں سے آ کے یہ ساری چیزیں یہ ایسی ہے، چلو واپس چلو، کچھ نہیں ہے آپس میں ان کے ایسی ہے، جھڑپیں ٹائپ کی ہے. اس طرح سے لے کے وہ 700 لوگوں کو لے کے جو ہے وہ پیچھے ہو گیا عبداللہ ابن سبا. تو یہ سمجھ لیجئے گا تعویل خاص میں بھی ہے، تعویل عام میں بھی یہ چیزیں ہیں کہ سارے معاملات چلتے رہیں گے جب تک کہ آپ کو یا آپ کے دین سے یہ اولاد تب تک آپ کے لیے آزمائش بنی رہے گی جب تک کو آپ کو جو ہے وہ اپنے دین سے پھیر کے نہ لے جائے. سمجھ لیجئے گا ان چیزوں. یہ بہت صحیح وقت ہے کہ آپ انٹروسپیکشن کیجئے اس کو. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ عدو لکم، یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں. بیویاں رکاوٹ بن جاتی ہیں شوہروں کے لیے دین کے لیے، نہیں، کیسے ہوگا؟ وہ دین کی بات کرنا تو آسان ہے، لیکن یہ ساری زندگی صرف کرنا، کس طرح سے تم ان چیزوں کو مینج کرو گے؟ تو کیا فرمایا جا رہا ہے کہ ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا. ان کا بس اگر چلے، لیکن وہی بات ہے کہ بس 100% تو بس نہیں چلے گا. اللہ کا بھی تو بس ہے، اللہ کی بھی تو مشیت ہے اس میں. سارا کام کرنے والے، ساری چیزیں تمہارے حساب سے تھوڑی ہوں گی. تم چاہو لوگوں کو پھیر کے لے جاؤ تو اللہ کی مشیت بھی تو ہے ان میں سے. تمہاری ثابت قدمی بھی تو اس میں میٹر کرتی ہے. تم چاہتے رہو، تمہاری خباستیں چلتی رہیں، تم پھیر کے تو نہیں لے جا سکتے. تو یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ ان استطاعوا، اگر ان کا بس چلے تو. لیکن ان کا بس انشاءاللہ تعالیٰ نہیں چلے گا. تعویل خاص میں بھی بس نہیں چلا، سب تباہ و غارت کیے گئے، قتل کیے گئے، نکالے گئے، ذلیل و خوار کیے گئے. جو بھی وہاں سے لوگ تھے، جتنے بھی یہود تھے اور جتنے بھی منافقین، قتل کیے گئے. ابو جہل کا کیا حشر ہوا بارہا بتا چکا ہوں. تو یہ ہے کہ ان کا اگر بس چلے، ان استطاعوا، اگر ان کا بس چلے. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ایسے جو کفر والی چیز ہوتی ہے، جو بھی باطل چیز ہوتی ہے، اس کا بس جو ہے وہ اس سے زیادہ نہیں ہے کہ آپ ہی اس کے جو ہے وہ پیروکار بن جائے. جس دن آپ کے قدم لڑکھڑائے تو ان کا بس چل جائے گا، اور جب تک آپ ثابت قدم رہے تو ان کا بس ہرگز نہیں چل سکتا. وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اور اب یہ کان کھول کے سن لینا، تم میں سے جو شخص بھی پھرا اپنے دین سے. کل تک ہم سارے کفریہ زندگی گزار رہے تھے، سارے ہمارے یہ معاملات تھے. کوئی مزاروں پہ جا رہا، شرک کر رہے تھے ہم، کوئی بے حیائی کے کام کر رہا تھا، کوئی اور اس طرح کی چیزیں، غفلت میں پڑے ہوئے تھے. تو یہاں سمجھ لیجئے گا. اور جو شخص پھرے گا، تعویل خاص بھی ہے اس کی، تعویل خاص بھی ہے، تعویل عام بھی ہے. اس کتاب کو صرف یہ نہ سمجھو کہ تو رسول اللہ سے بات ہو رہی ہے، تو ائمہ سے بات ہو رہی ہے، ان سے ہم سے بھی بات ہو رہی. وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ، کہ جو انسان بھی پھر گیا اپنے دین سے، عن دینہ، اپنے دین سے، فَيَمُتْ، اور یہ ہوا کہ وہ کیا ہوا؟ فَيَمُتْ، کہ پھر وہ مر جائے. پھر کے نکل کے تم یہاں سے گئے، اپنی کفریہ زندگی میں گئے اور تمہیں موت آ گئی. تو سن لینا، بڑا سخت الفاظ آ رہا ہے، وَهُوَ كَافِرٌ، اور وہ یہی لوگ ہیں کہ جو کیا ہیں؟ کافر ہیں یہ لوگ. سمجھ لیجئے گا اس بات کو. کیا فرمایا جا رہا ہے؟ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ. انکاری تھا وہ اس چیز کا. آ گیا، پڑھ لیا، دیکھ لیا، قرآن چکھ لیا، جی مزہ آ رہا ہے، سب جہاں تک اچھا لگ رہا ہے وہاں تک کیا، اس کے بعد نکل کے چلے گئے اپنی دنیاوی زندگی میں، اور اپنی وہی جو معاملات ہونے میں سارے معاملات وہی ہو گئے. تو یہ سمجھ لیجیے گا، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ. دیکھو قرآن کی تو بات اس طرح کی ہے. یہ ہم نے مولویوں کو دیکھا کہ وہ میٹھی میٹھی بشارتیں، حوروں کی قرآن سے تو یہ چیزیں ملتی ہیں. پھر دیکھ لو، تم کہتے تمہارا کوئی فرقہ نہیں ہے، فرقہ نہیں ہے تو تمہارا سورس کیا ہے؟ اور سورس پھر تمہارا سمجھ لینا، قرآن اور حدیث اگر تمہارا فرقہ، اگر تمہارا سورس بنتا ہے تو تمہارے کیا معاملات ہیں؟ ہم بڑی آسانی سے کہہ دیجیے ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے، ہمارا کوئی مسلک نہیں ہے، ہمارا کوئی تمہارا اگر فرقہ نہیں ہے تو کیا ہے پھر؟ اگر فرقہ نہیں تمہارا، کسی کی تقلید نہیں، محمد رسول اللہ کی تقلید، تو کیا تمہاری شکل بن کے آتی ہے 2-5% محمد رسول اللہ جیسی؟ کیا تم دین کو قائم کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہو؟ کیا تمہاری روش جو ہے تقریباً قریب تر لے جا کے تمہاری سیرت وہ اصحاب کرام جیسے بنتی ہے؟ ان کی تربیت کا بھی سورس قرآن تھا اور حدیث تھا، اور ہماری بھی تربیت کا سورس قرآن اور حدیث ہے. اگر تمہاری شخصیت اس سے کم ہے تو تم سمجھ لو کہ تم مسلمان بھی نہیں ہو، تم جھوٹے ہو، دھوکے باز ہو.
تم کسی فرقے کے بھی نہیں، تم دین کے بھی نہیں، تم اسلام کے بھی نہیں، صرف لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہو تم۔ قرآن حدیث اور تمہاری شکل نکل کے وہ بے حیائی کے کام تم کرتے ہو۔ خواتین سارے وہ کام کر رہی ہیں جو رسول اللہ نے جن پر لعنت فرمائی۔ یہ شبیہت کے جو معاملات، مردوں کی متشابہ ہونا، اور تو لعنت فرمایا گیا اس کام پہ، دھتکار دیا جائے گا وہ انسان، جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ بھویں بنوانے والیوں پہ یہ سارے معاملات ہیں۔ اور یہ کہ دھڑلے سے ہم نبی نہیں فرمایا ہے نا، کوئی بات نہیں، نبی نے قرآن میں تو نہیں ہے نا، چھوڑو کچھ نہیں ہوتا جی، یہ سارے معاملات ہمارے چلتے ہیں۔ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو کان کھول کے سن لینا اس بات کو۔ فَأُولَئِكَ، در حقیقت یہ ہیں وہ لوگ، حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، جن کے سارے اعمال زیرو کر دیے جائیں گے۔ بڑے ایمان کی حالت میں تم رہے، میں بارہا یہ بات پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ لوگوں، یہ ایمان بھی یہ نہ سمجھنے کہ گلے میں پڑا کوئی ہار ہے، جب تک پڑا ہے تب تک ایمان نہیں۔ صبح انسان ایمان کی حالت میں، رات کو انسان کفر کی حالت میں ہوگا۔ یہ ایمان کی حالت میں بھی آ کے بڑے مطمئن نہ ہو جانا کہ الحمدللہ جی اللہ نے ایمان میں داخل کر دیا، یہ ایمان آج ہے، یہ ایمان کل نہیں ہوگا۔ کوئی ایسی آزمائش آئے گی تمہیں اٹھا کے یہاں سے لے جائے گی، اور تمہیں دوبارہ جو ہے وہ تم پھر دوبارہ سے وہ کفر کی روش اور بغاوت کی روش تم وہ اختیار کرو گے۔ تو یہ سمجھ لیجیے گا، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، جس نے یہ روش اختیار کی، اب حقیقی طور پر تمہارے دلوں میں ایمان جاگ چکا ہے۔ تو یہاں پہ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، زیرو کر دیا، ضائع ہو جائیں گے، سارے اعمال زیرو ہو جائیں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، سمجھ لیجئے گا اس بات کو۔ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی زیرو ہو جائیں گے تمہارے اعمال، جو تمہارے روزے اور بڑی تم نے دعوے کیے، سارے دعوے جھوٹے ہو گئے۔ جب اللہ نے تم پر آزمائش ڈالی، تم ٹھٹر کے پیچھے کھڑے ہو گئے فوراً، جی ہمارے تو بچے ہیں۔ جب تک یونیورسٹی نہیں کھل رہی تھی تب تک تو معاملات بڑے اچھے تھے، لیکن یونیورسٹی کھلی، چلو جی بس ہو گیا، بس اب ہم جا رہے ہیں جی، وہی اپنا ڈپلوما اور ڈگری، وہی دنیا کی بھاگ دوڑ۔ یہ سمجھ لیجئے گا آپ، ایسے لوگ جو یہ کام کر رہے ہیں، یہ سمجھ لیجئے گا، یہ میں نہیں کہہ رہا، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ بڑی سخت ہے یہ، بڑی سخت ہے یہ۔ اب یہ آپ جو ہے یہ سمجھ لیجئے گا اس چیز کو، راتوں کی نیندیں اڑ جانا چاہیے۔ یہ ہمارے اصحابہ کرام کے معاملات، پریشان ہو جاتے تھے بالکل، پھر اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا کے ان کو حسبی اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، پریشان مت ہو، پریشان۔ یہ ہمارے بھی معاملات ہونا چاہیے۔ یہ قیامت خیز الفاظ ہیں، یہ ہیں وہ چیزیں، یہ ہے وہ تربیت کا سورس جس وقت اصحاب کرام کو پریشان ہو جاتی تھی یہ چیزیں۔ ہم نے چھوڑ کے مولویوں کو پکڑ لیا، جی میٹھا میٹھا اٹھاؤ، بس حوروں کی بشارتیں سن لو، فلاں چیزیں سن لو، باقی کڑوا تو پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو۔ بس ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، الحمدللہ جی اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے، اس نے مسلمان گھرانے میں پیدا کر دیا۔ میں بارہا بتا چکا ہوں یہ چیزیں کہ صرف مسلمان گھرانے میں پیدا ہونا اگر تمہارے لیے دلیل ہے، بروز قیامت کرسچن اٹھ کے اللہ کے خلاف مقدمہ دائر کر دے گا کہ اللہ تو کیا فیوریٹزم چل رہا ہے، تو پہلے لوگوں کو تو نے جو ہے وہ کیا کیا، تو نے لوگوں کو مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، اب تو اٹھا کے ان کو جنت میں ڈال رہا ہے۔ ایسے بھی ہوں گے، اس طرح کے ایسے بھی لوگ ہوں گے اس دن، جو آواز اٹھانے والے لوگ بھی ہوں گے، جھٹلانے والے لوگ بھی ہوں گے۔ ہم آگے چل کے پڑھیں گے اس کو، آپ لوگوں کو بڑی نہیں لگ رہی ہوگی بات، آگے چل کے ہم پڑھیں گے قرآن میں ان چیزوں کو کہ ایسے بھی لوگ ہوں گے، ایسے بھی لوگ۔ قوم نوح جھٹلا دے گی اللہ کو، وہاں میدان حشر میں بھی قوم نوح جھٹلا دے گی اللہ تعالیٰ کو، نہیں ہمارے پاس کوئی جو ہے وہ نہیں آیا۔ پھر ان کو بتایا جائے گا، حضرت نوح علیہ السلام آئیں گے، پھر بعد کے لوگوں کو ہمیں بلایا جائے گا، تم کیسے کہہ رہے ہو تم تک دین نہیں پہنچ، جھوٹے ہو تم، تمہارے بعد کے لوگ، آخری رسول محمد رسول اللہ، ان کے پیروکار یہاں سابقون الاولون میں، تم کہہ رہے ہو تمہارے پاس دین نہیں پہنچا، جھوٹ بولتے ہو تمہارے پاس ایک اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کا جو ہے پیغام نہیں پہنچا، تم جھوٹے ہو۔ اس طرح کے لوگ بھی اٹھیں گے۔ تو سمجھ لیجئے گا، اگر مسلمان فیملی میں پیدا ہونا جی الحمدللہ کا باعث بن گیا، سراسر غفلت میں ہو، سراسر غفلت میں ہو، یہ عمل صالح اگر تمہارے اندر نہیں آتا تو سمجھ لو کہ وہ شیطان کی چال ہے، شیطان نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ ساری دنیا کا گناہ تم کرتے ہو، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ بڑا غفور۔ تمہارے جیسے جو اس طرح کی جرم کی جو روش رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ عزیز ذوانتقام ہے، سمجھ لیجئے گا اس بات کو۔ اللہ غفور الرحیم ان لوگوں کے حق میں جو اللہ کا بندہ ہے، جو اللہ کی روش اختیار کرتا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلتا ہے، نماز پڑھتا ہے مسجد میں جا کے، لیکن یہ ہے کسی مجبوری سے کوئی چیز رہ گئی، اس میں توبۃ اللہ کرتا ہے، اللہ معاف کرتا ہے اس کو مسجد سے بھی زیادہ ثواب دے دے گا، وہ اللہ کی جو ہے وہ اتھارٹی ان چیزوں۔ یہ نہیں کہ تم میٹھے میٹھے پڑے رہو، ٹھنڈے ٹھنڈے گھر میں پڑے رہو، اللہ بڑا سود پہ کاروبار چل رہا ہے، اللہ بڑا یہ شیطان کی چال ہے، سمجھ لیجیے گا، یہ بہت بڑا مغالطہ شیطان نے کریٹ کیا۔ اور شیطان کیوں نہ مغالطہ کریٹ کرتا، تم نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں۔
شیطان کے خلاف جو پورا مینیفیسٹو اتارا گیا ہے تم نے سمجھ کے پڑھا ہی نہیں. بہت سے لوگ ایسے جنہوں نے پڑھا نہیں, اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو عالمون تعلمون عالمون آج بھی ہے کہ حافظ بناؤ, دھڑلے سے وہ رٹو طوطے پیدا کرو بس, اور قرآن کو پڑھنا سمجھنا نہیں. سمجھ لیجئے گا اس بات کو. تو کیا فرمایا جا رہا ہے, وَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ, یہ ہیں وہ لوگ کہ جو کیا ہوگا, جہنم کا ایندھن بنیں گے یہ لوگ, ہم فیہا خالدون. اور یہ بھی سمجھ لینا, یہ میں پہلے بھی بتا چکا ان چیزوں کو, یہ آخرت کی جو زندگی ہوگی یہ سال 2 سال 100 سال 1000 سال لاکھ سال کروڑ سال والی نہیں ہوگی. یہ سال کا اور مہینوں کا اور ہفتوں کا یہ چیپٹر تو پہلے سور پہ ہی ختم ہو جائے گا. میں دوبارہ ان چیزوں کو, ان کانسیپٹس کو ریوائز کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کا ایمان ذرا جاگے, جو لکھتے لکھتے جو ہے وہ آگے بڑھ چکے ہیں. تو سمجھ لیجئے گا, پہلے سور پہ چاند سورج تمہارے سال دن مہینے سب صبح دوپہر شام لپیٹ دیا. اب کوئی وقت نہیں, ایک سب وقت ہے وہ. یہ سارا صبح دوپہر شام کا جو سسٹم ہے یہ سب پہلے سور پہ لپیٹ دیا جائے گا. چاند اور سورج جس سے تمہاری صبح چلتی تھی, شام چلتی تھی, رات چلتی تھی, ختم ہو گئی کہانی. اب ہمیشہ کی ایک لائٹ ہے, ایک نور ہے اللہ کی روشنی جس میں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اب صبح دوپہر شام نہیں ہے. یہ صبح دوپہر شام کا تو سسٹم اس لیے ہے کہ تمہاری یونیورسٹی بھاگ دوڑ, تمہارا جاب کا بھاگ دوڑ, تمہارا سونا اٹھنا کھانا, تمہارا لنچ, تمہارا جو بھی ساری چیزیں, یہ صبح دوپہر شام کا تو یہ ہے. اسی کے ضمن میں جو ہے ایک اور آیت یہاں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا, سورۃ المائدہ کی سورت نمبر 5 آیت نمبر 54. سمجھ لیجئے گا اس میں کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. یہ چیزیں بھی ایسی نہیں کہ ایک ہی بار آئیں گی, قرآن بار بار یہ چیزیں آئیں گی. ایمان والوں کے لیے تو بہت زیادہ آزمائش بن کے رہ جائے گی دنیا کی زندگی. اب یہ سمجھ لیجئے گا کیا فرمایا جا رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا, یہ ایمان کے دعوے دار, جس کو میں ٹرانسلیٹ کرتا ہوں اے ایمان کے دعوے دارو, من یرتد منکم, تم میں سے جو کوئی بھی جو ہے مرتد ہو جائے. یہ مرتد جو ہے اسی سے بنا ہے. تو کیا فرمایا جا رہا ہے, تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ تعالیٰ بہت جلد ایسی قوم کو لائے گا. یہ میں اپنی بچیوں سے بھی کہتا ہوں, تم یہاں سے لات مار کے نکلو گی جی ہمارا یہ مسئلہ, اللہ تعالیٰ دوسرا کوئی لے آئے, کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. بہت سے لوگ, ہزاروں لوگوں میں سے یہ 100-150 لوگ ہمارے بیچ ہیں. تم نکل کے جاؤ, اللہ کا کام ہے, اللہ تعالیٰ اس کام کے لیے لا کے کھڑا کرے گا, کوئی پریشانی نہیں ہے. ہمارا یہ دین سے جو ہے, ہم کسی فرقے کی چاکری نہیں ہے, اور ہم اس سے کوئی ڈالر یا پیسے نہیں کماتے. ہماری معیشت, روٹی ہماری نہیں رکے گی اگر تم چھوڑ کے بھی جاؤ, کوئی پرابلم نہیں ہے ہمارے لیے. یہ سمجھ لیجئے گا اس چیز کو. تو یہ سمجھ لیجئے گا اس بات کو, کیا فرمایا جا رہا ہے, اے ایمان والوں تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے, اب تو اللہ تعالیٰ بہت جلد ایسی قوم کو لائے گا جو اللہ کی محبوب ہوگی. سمجھ لیجئے گا اس بات کو, اور وہ بھی اللہ سے محبت رکھتی ہوگی, وہ نرم دل ہوں گے. یہ تو دلوں کے معاملات تو اللہ کی 2 انگلیوں کے بیچ ہیں. کسی بہت بڑے کافر کو, بہت بڑے فرعون کا دل پلٹ کے بہت بڑا اس کو دائی بنا دے, یہ اللہ کا اختیار ہے. لیکن یہ بھی پورا ایک فارمولا چل رہا ہے, اس کے الل ٹپ نہیں ہے. یہ بھی ہدایت کے لیے اگر تمہارے دل میں رحم ہے, اگر تم گناہ کر کے تمہارے دل میں, یہ وہ ساری چیزیں, وہ فارمولاز پہ بہت بات ہو بھی چکی ہے اور آگے بھی انشاءاللہ بات ہوتی رہے گی. تو یہ آیت جو ہے میں نے اس کا نمبر بتا دیا, میں مزید اس کو یہاں ایکسپلین نہیں کروں گا, اس کو پڑھیے گا اچھی طرح سے. سورۃ المائدہ سورت نمبر 5 آیت نمبر 54. سمجھ لیجئے گا اس بات کو. اس کے بعد کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون, یہ ہیں وہ لوگ کہ جو جہنم کا ایندھن بنیں گے. ہم فیہا خالدون, اس میں بھی وہ سال 2 سال 5 سال نہیں, یہ ہم نے یہ ساری چیزیں گھڑ کے رکھی ہیں کہ جی وہ یوں ہو جائے گا, رسول اللہ نکال کے. ساری زندگی تم نے کفر پہ گزاری اور مرے بھی تم کفر کی حالت میں. ہرگز تمہیں رسول اللہ نکال کر نہیں لے جائیں گے. رسول اللہ نکال کر ان لوگوں کو لے کے جائیں گے کہ جو دنیا میں جن کو جو ہے, جن کے معاملات یہ تھے کہ ان کو ہدایت مل گئی تھی, پھر اس کے بعد یہ کہ ان کا پلڑا گناہوں کا زیادہ بھاری تھا. یعنی یہ ہے کہ آخری ٹائم پہ تم نے جو ہے توبہ کر لیا, اور اس طرح کے جو معاملات ہو. واللہ عالم, یہ اللہ کا مائنڈ سیٹ ہے, ہمیں یہ چیزیں نہیں پتا. ہم یہ ساری چیزیں, جتنا علم شیئر کیا گیا اتنا ہم بات کر سکتے ہیں. سمجھ لیجئے گا ان چیزوں کو. ہم صرف اتنی بات کریں گے جتنا مائنڈ سیٹ اللہ تعالیٰ نے شیئر کیا ہے. 100% کسی انسان کی طاقت نہیں کہ وہ اللہ کے دماغ پہ قیاس کرے گا, جی اللہ یہ کرے گا, اللہ وہ. جو چیز بیان کر دی وہ یہ چیز ہے جو آپ سنتے آ رہے ہیں. سمجھ لیجئے, ظالموں کو, مجرموں کو, کفر کی روش پر ڈٹے ہوئے رہنے والے لوگوں کو, اور یہ سمجھ لا شعوری اعتبار سے دنیا کے کتے بنے ہوئے لوگ, بھاگ دوڑ ساری دنیا کے لیے, ان کو محمد رسول اللہ, تو یہ تو باغی تھے, ان کے بارے میں تو کمپلینٹ درج کی جائے گی. محمد رسول اللہ ان کی شکایت کریں گے بروز قیامت. بات سمجھ لیجئے گا اچھی طرح سے. تو یہ کیا فرمایا جا رہا, ہم فیہا خالدون. اب یہ ساری بات جو مومن لوگ ہیں, میں ہمیشہ بتا چکا ہوں, وہ ان ساری باتوں کو سن کر ان پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کی روش رہی کہ سائملٹینیسلی کنٹراسٹ ہمیشہ بیان کیا جاتا ہے.
جو لوگ ایمان والے ہیں ان کے لیے بشارتیں بھی ہیں. یہ ڈراؤنی باتیں ان کے لیے تھی جو منافقت کر رہے ہیں یہ, لیکن جو ایمان پر ہیں ان کے لیے بشارت. اب آگے جس کو میں کہتا ہوں ہمیشہ سائملٹینیسلی کنٹراسٹ, جس کو میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں, وہ کیا ہے؟ جہاں جہنمیوں کے بارے میں بات آئے گی وہاں جنتیوں کے بارے میں بات آئے گی. اب اگلی آیت آ رہی ہے الحمدللہ رب العالمین. کیا فرمایا جا رہا ہے؟ ان الذین آمنوا, لیکن بے شک وہ لوگ, کون لوگ کہ جو ایمان میں داخل ہوئے. صرف اسلام میں, میں بتا چکا ہمارے اسلام کے معاملات بھی پورے نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں ہم فرما بردار, مسلم فرما بردار ہے, لیکن ہم فرما برداری کن چیز, 5 چیزیں موٹی موٹی رکھی گئی, اس پہ تو فرما برداری کا تم کرو نا, حلف اٹھاؤ, توحید میں ڈنڈی نہ مارو. ساری دنیا شرک کا اڈا بن کے رہ گئی ہے. اب میں جو ہے صرف پاکستان کا ہی نام لوں تو بڑا جرم, پوری دنیا میں شرک کا بول بالا ہو رہا ہے. بہت کم آٹے میں نمک کے برابر لوگ ہیں. ساری دنیا میں شرک لیگلائز ہو گیا ہے, سب طرف قبر پرستی چل رہی ہے. جو حقوق اللہ کے ان پہ ڈاکے ڈال, مردوں کو وہ حق دیا جا رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا. اب یہاں پہ دیکھ لیجئے گا دوبارہ سے وہی بات آ گئی, ان الذین آمنوا. اب والذین ہاجروا وجاہدوا, پہلے کیا لفظ آتے رہے ہمیشہ 53 مقامات پر, کیا لفظ آئیں گے؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات. لیکن یہاں اس عمل صالح کو تھوڑا کھول کے ڈیفائن کیا جا رہا ہے, ہاجروا وجاہدوا. سمجھ لیجئے گا اس بات کو, یعنی وہاں دبے لفظوں میں وعمل الصالحات, عمل صالح عمل صالح, لیکن یہاں پہ اس عمل صالح کو تھوڑا سا ریفریش کیا ہے. یہ نہ سمجھنا یہ اگر سرچنگ میں تو وہی چیز آئے گی, وہ عمل صالح اگر سرچ کرو گے 53 مقامات, لیکن یہ بھی عمل صالح کی ایک پہچان ہے. یہ 54واں یہ 54واں مقام ایسا آ گیا ہے, لیکن الفاظ الگ ہیں. سرچنگ میں قرآن میں وہی الفاظ آئیں گے آپ کو. تو یہاں دیکھیے گا عمل صالح کو تھوڑا ڈیفائن کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے مزاج کے مطابق. کیا ڈیفائن کیا؟ یعنی ان الذین آمنوا والذین ہاجروا, بے شک جو لوگ ایمان لائے. یہ مسلمان گھرانے میں تو تم پیدا ہو گئے, اب اس میں مسلمان بھی خود کو کہہ رہے ہو. 5 چیزیں ہیں تمہارے اندر, توحید ہے, اللہ کا بالمقابل رسول اللہ کو تو نہیں بنا رہے, یا علی مدد کے نعرے تو نہیں لگا رہے, اللہ اللہ ہے یا اس کے جیسے بھی بہت سے تم نے بنا رکھے ہیں. یہ سمجھ لیجئے گا. اب یہ صرف یہاں پہ یہ شرک جلی ہے, یہ یا رسول اللہ کا جو نعرہ ہے یہ شرک جلی, لیکن شرک خفی بھی ہے. وہ شیطان نے بڑا ذمہ داری سے, بڑی ایمانداری سے اس نے اپنا کام کیا. شرک خفی جس نے اس نے ایجاد کیا کہ بھئی یہ لوگ جو ہیں قبروں پہ اور اس پہ یہ بت والا جو کانسیپٹ ہے, اب یہ تو بڑا پرانا ہو گیا, آپ کو نئی اسٹریٹجی بنانا پڑے گی. اب چیزوں کو بت بنا کے پیش کرو, اولاد کو بت بنا کے پیش کرو, یا ملک کو بت بنا کے پیش کرو, یا اور بہت سی, درہم عبد الدینار و درہم, 23 عبد الدینار و درہم. یہ لوگوں کو آج ہم بات کریں بڑی عجیب لگ, کیا باتیں کر رہے ہیں جی, یہ تو یوں کر رہے ہیں, یہ تو یوں کر رہے ہیں, دنیا بھی تو ہوتی ہے. 23 عبد الدینار و درہم. میں اوتھینٹک حدیث آپ کے سامنے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دور میں یہ شرک خفی کی, یہ جو اشارہ کر کے گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گئے اشارہ, اس کا شرک خفی کا اشارہ. 23 عبد الدینار درہم. آپ کہیں گے کیا اشارہ؟ عبد الدینار, دینار کا بندہ, دینار کا بندہ. آج ہماری بھی یہی معاملہ, ہم دینار کے بندے ہیں, اولاد کے بندے ہیں, ہم بیویاں ہماری شوہروں کی عبادت کر رہی ہیں, اللہ کو چھوڑ دیا ہے, اور ساری گردش جتنی بھی ہو رہی ہے شوہر کو راضی کرنا ہے. اللہ جو ہے ناراض ہو جائے کوئی بات نہیں, کوئی نماز نہیں پڑھے کوئی فکر, شوہر ناراض ہو جائے تو رات بھر کروٹیں بدل کے کہ جی ہمارا تو شوہر ناراض ہو گیا. تو یہ سمجھ لیجئے گا, بت جو ہے ہر وہ چیز تمہارے لیے معبود ہو گئی جس کو تم نے اللہ سے بڑھ کر چاہ لیا. سمجھ لیجئے گا اس بات کو. یہ پچھلی صدی کی چیزیں تھیں, یہ بت بنا کے کر لیا, یہ شرک جلی میں ہے, یہ شرک جلی میں ہے جو دکھتا ہے بالکل شرک جلی. اب دور چل رہا ہے شرک خفی کا, جس پہ علامہ اقبال نے, جس پہ ڈاکٹر اسرار احمد نے, جس پہ اور بہت سے علماء حق ہیں جو اب بھرپور آواز اٹھا رہے ہیں. ملک تمہارے لیے اتنا عزیز ترین ہو گیا, ساری بھاگ دوڑ تمہاری ملک کے لیے چل رہی ہے. سارے وہ سینیٹرز کو دیکھو کہ وہ ساری زندگی ان کی بس پاکستان کو اٹھایا جائے, ہندوستان کو اٹھایا جائے. یہ شرک کر لیا تم نے. اور اسی طرح سے اولادوں کے لیے بھاگ دوڑی, یہ سب شرک ہے, سب شرک ہے, سب شرک ہے. اب یہ کہ اب آوازیں اٹھ رہی ہیں تو نئے لوگوں کو لگ رہا ہے, تھوڑے ٹائم میں لوگ تو کچھ لگے گا اس میں 50 سال 40 سال, پھر لوگوں کو ریلائز ہوگا کہ ہاں یہ چیزیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں. میں اس کی بھاری بھرکم نشانی آپ کو, عبد الدینار, یہ عبد الدینار سے کیا مراد ہے؟ دینار کا بندہ. یعنی یہ شرک جو ہے وہ رسول اللہ کے دور میں اٹھ چکا تھا. عبد الدینار, لوگ جو ہے وہ اللہ کے بجائے عبد الرحمن کے بجائے لوگ عبد الدینار بننا شروع ہو گئے. تبھی تو فرمایا. اور صرف یہاں یہ بھی نہیں فرمایا, میں نے یہ وقت جب میں نے یہ حدیث رکھی تھی وہاں پہ یہ بات بھی میں نے کی تھی
صرف عبد الدینار نہیں، بلینکٹ کا بندہ، یہ کمبلوں میں گھسے رہنے بندے، ان کو بھی برباد کرے اللہ تعالیٰ. یہ حدیث آپ لوگ جب پڑھیں گے تو اس میں بہت سے دینار کا بندہ برباد ہو، لعنت فرما رہے ہیں ان پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بددعا دے رہے ہیں ایسے لوگوں. اسی طرح سے کمبل کا بندہ، کمبل میں گھس گھس کے لیٹے ہیں. یہ ہمارے مرد جو ہے، آج دیکھیے ہمارے جو ہے وہ 24-25 گروپ ہو گئے. کوئی مرد کا بچہ نکل کے نہیں آ رہا کہ بھائی جو آپ کر رہے ہیں ہم بھی آپ اس میں بیٹھے ہیں، آرام سے بیٹھے ہیں، یہ اپنی جابز میں لگا، اپنی ڈیوٹیز میں لگا، کوئی نکل کے نہیں آ رہا، کسی کا غیرت میں اللہ کا نہیں. باقی یہ کہ بڑے بڑے گروپس میں آپ دیکھیں وہاں بحث مباحثہ، شیعہ سنی، یہ ہو گیا فلانا، وہاں ساری بحثیں، ان کی ساری بحثیں بیکار، سب شیطان کے چکر میں الجھا کے رکھا. جو کرنے کا کام ہے اس کی طرف تمہارا کیوں دھیان نہیں جاتا؟ آپ دیکھیں بڑے بڑے جو اس طرح کے، میں خود بھی ان گروپس میں بیٹھا ہوں، کبھی کچھ وہاں سے کوئی چیز وہاں سے پک کر لیتا ہوں، ساری بھاگ دوڑ فرقوں کی چاکریوں میں وہ جی اہل حدیثوں کو اٹھایا جا رہا ہے، یا وہ ادھر سے وہ دیوبندیوں کو اٹھائے. یہ سارے کام ہو رہا ہے. کرنے والا کام قرآن جو ہے جزدانوں میں لپیٹ لپیٹ کے، کسی کا جو ہے اس کی طرف دھیان نہیں جاتا. اللہ کا کلام ہے یہ. تمہاری بات میں اور اللہ کے کلام میں زمین آسمان کا فرق ہے. کیا اللہ کا کلام اور قائد اعظم کا قول برابر ہو سکتا ہے؟ لوگ بڑے سارے لوگ ہیں قائد اعظم کو قول اٹھا اٹھا کے شیئر، بڑوں جیسے کوئی حدیث شیئر کر دی جو رسول اللہ کا کلام تھا. یہ تھا، میں دیکھتا ہوں لوگ بڑی ذمہ داری کے ساتھ لوگ جو ہے قائد اعظم کا قول شیئر کرتے ہیں، ماشاءاللہ بڑے اسٹیٹس میں لگ رہے ہیں. تو کیا اللہ کے قول کے برابر ہو سکتا ہے قائد اعظم کا قول؟ تمہیں شیئر کرنا چاہیے قرآن اور حدیث، اور تم شیئر کر رہے ہو قائد اعظم کا قول، فلانے آئنسٹائن کا قول تم شیئر کر رہے ہو. کیا چاکری کر رہے ہو تم اللہ اور اس کے رسول کی؟ تم جو ہے وہ عبد الرحمن تو نہیں ہو. تو یہ سمجھ لیجیے گا سائملٹینیسلی کنٹراسٹ میں کیا چیز آ رہی، ان الذین آمنوا، بلا اس کے برعکس وہ لوگ کہ جو ایمان لائے. مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے تھے، تھوڑی محنت کی آپ نے، ایمان کی حالت میں آ گئے، اب ایمان آ گیا. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیر شر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ 7 چیزیں ہیں. اگر اس پر ایمان نہیں ہے تو آپ کسی بھی شے کا ایمان، آمنت باللہ اللہ پر ایمان نہیں، سب زیرو ہو گیا. اسی طرح سے والملائکتی، اس کے ملائکہ پر ایمان نہیں تو کہاں سے آ گیا قرآن؟ کہاں سے آئی تھی تورات؟ کہاں سے آئی تھی زبور؟ کہاں سے آتی انجیل؟ کہاں سے آ کے جو رسولوں کی تربیت ہوتی، کہاں سے؟ سب زیرو ہو گیا. والملائکتی وکتبہ، اس کے کتب کا، تورات کا انکار کیا تم نے، قرآن کا انکار کیا، وہ الگ بات ہے کہ اس میں تحریف ہو چکی. تو یہ سمجھ لیجیے گا اس کو. تو کیا فرمایا جا رہا ہے؟ والذین ہاجروا، کہ جن لوگوں نے ہجرت کی. ہجرت سے متعلق بھی بہت سارے مغالطے ہیں ہمارے دین میں. یہاں میں کوشش کروں گا اس مغالطے کو دور کرنے کی کوشش کروں گا. یہاں پہ میں آپ کے سامنے ہجرت ہمیں جو لگتا ہے، پہلے تو یہ سمجھ لیجیے گا ہمارے یہاں کیا روش بنی ہے. ہمارے یہاں یہ لگتا ہے کہ ہجرت سے مراد ہے کہ ایک ملک چھوڑ کے دوسرے ملک چلے جا، ہجرت ہو گئی. یہ سمجھ لیجیے گا ہر وہ شے ہجرت ہے. اب یہ دیکھیے گا، میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، میرے پاس ٹائم کم بچا ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھیے گا صحیح مسلم کی حدیث ہے 4927. اب یہ حدیث ہم بارہا پڑھ چکے ہیں. کیا؟ انما الاعمال بالنیہ، نیہ، کہ نیتوں کا دار و اعمال کیا ہے؟ انما الاعمال، اعمال کا دار و مدار، سارے اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے. تم نے رمضان سے 3 مہینے پہلے، 4 مہینے پہلے تم نے جو ہے وہ تم نے نیت کر لی میں انشاءاللہ تعالیٰ سارے روزے رکھوں گی اس بار، یہ تمہاری نیت ہو گئی. اس سے پہلے تم مر گئے، پورے رمضان کا صیام قیام تمہارے نامہ اعمال میں لکھا ہوا تمہیں وہاں ملے گا. کیا تمہارا ہے یہ معاملات اس طرح کے؟ تو سمجھ لیجیے گا سچی نیت، نیکی کا ارادہ کر لینا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بہت بڑا اللہ کا فضل و کرم. بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یہ کرم فرمایا گیا ہے کہ تمہارا بندہ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا بندہ دل میں بھی کوئی اچھا خیال لائے گا، کوئی ارادہ کرتا ہے، حج کے ارادے رکھو، اللہ سے دعائیں کرو. ہمارے یہاں تو ارادے بھی نہیں ہیں، ارادے ہی نہیں ہیں، لوگوں کا کانسیپٹ بھی نہیں ہے. حج کی تمنا رکھو، ارادے رکھو، پورا جتنا بھاگ دوڑ ہو سکے کرو. تو پھر یہ کہ تم جا کے کر سکو، ارادہ ہی نہیں ہے. ہمارے پاس مال نہیں ہے تو ہم کہاں سے حج کریں گے؟ ارادہ رکھنا بھی بیکار. ارادہ رکھو تم اس کا، جب تم سچا ارادہ رکھو گے اللہ وسائل پیدا کر دے گا اس کے لیے. بہت سی میں باتیں اس پہ پہلے بھی کر چکا ہوں، مزید ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا اس کی. اب یہاں پہ دیکھیے گا ہجرت کے بارے میں جو ہے اسی حدیث کا ہم ہمیشہ انما الاعمال بالنیہ یہ ہم پڑھتے ہیں، لیکن آگے کی ہم چیز نہیں پڑھتے. اب اس میں دیکھیے کیا فرمایا جا رہا ہے، اور آدمی کے لیے وہی اجر ہے جس کی اس نے نیت کی. وضاحت ہو چکی ہے اس کی. جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف تھی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہی تھی. جس نے اس نیت سے ہجرت کی کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے، سودی نظام ہے مثال کے طور پر، میں ایسے ملک میں نہیں رہوں گا، میں یہاں سے کوچ کروں گا، یہاں سب سود کھا رہا ہے، میں نکلوں گا یہاں سے، نکلوں گا میں یہاں سے اس معاشرے سے. یا مثال کے طور پر کوئی محلہ ہے، کرپٹ محلہ ہے، گندگی ہے وہاں پہ،
یا اور کوئی اس میں بدنظمی ہے، چودھریوں کا محلہ ہے، ساری بدماشی چودھریوں کی چل رہی ہے، دین کے خلاف سارے کام ہوتے ہیں، آپ کو نکلنا چاہیے اس محلے سے. تو یہ ظاہری شکل ہے ہجرت کی. لیکن ایک جو شکل ہے، سمجھ لیجئے گا، مثال کے طور پر چودھری کی جو میں نے بات کی، اب کوئی چودھری حضرات جو مجھ سے ناراض نہ، ایک مثال دی ہے میں نے آپ کو کہ جو بھی اس طرح کے لوگ ہیں جہاں بھی ظلم اور جبر کا جو معاملات چل رہے ہیں، اللہ کے خلاف جو ہے سارے معاملات، اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. اب اس میں سمجھ لیجئے گا ہجرت کا جو اصل مقصد، جیسے ہم نے جہاد کو نہیں سمجھا، جیسے ہم نے بہت سی چیزوں کو، اطاعت کو ہم نے نہیں سمجھا، اسی طرح سے ہم نے ہجرت کو بھی نہیں سمجھا. ہجرت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ میں اگر اس کو بیان کیا جائے، بہت ڈیٹیلڈ احادیث میرے پاس ہے، میں کوشش کروں گا سرسری طور پر بھی ان کو بیان کروں. آپ نے احادیث کو نکالنا ہے اور ان سے آپ کو سمجھنا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے 4927. اس میں ایک فارمولا تو بیان کر چکا کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی تو اس نے اللہ اور اس رسول کے لیے ہی ہجرت کی. جس نے کسی عورت کے لیے ہجرت کی تو اس نے اس عورت کے لیے، اب یہ فارمولا بیان کیا گیا. اب آپ بڑے حیران ہوں گے عورت کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ بھئی یہ ایک فارمولا ہے، یعنی ایک میٹر بنا کے عورت کو کہ جس نے عورت کے لیے ہجرت کی اس نے عورت کے لیے ہی ہجرت کی، تم نے اللہ کے لیے ہجرت نہیں کی. یہ ایک فارمولا ہے جو اس میں بیان کیا گیا ہے. عورت جو ہے اس دور کی بہت بڑی اچیومنٹ ہوا کرتی تھی، میں پہلے بتا چکا ہوں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 4927. اس کے بعد ایک حدیث دیکھیے گا کہ اس میں کیا فرمایا جا رہا ہے. اچھا، اس حدیث میں جو ہے اس کا نمبر میرے پاس جو ہے فی الحال نہیں آ رہا، میں انشاءاللہ پھر اس کو میں پھر جو ہے یہاں ایکسپلین بھی نہیں کروں گا، میں اس کا نمبر لکھنا بھول گیا. تو ہجرت کے معاملات سمجھ میں آ گئے آپ لوگوں کو کیا معاملات ہیں. اسی طرح سے دیکھیے گا وہ جہاد کے کیا معاملات ہیں. یہاں جہاد کے بارے میں نے کہا تھا کہ میں جہاد کی ڈیفینیشن آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، میں بڑی جلدی سے اس بات کو ایکسپلین کروں گا. دیکھیے گا کیا فرمایا جا رہا ہے. جہاد کے معنی ہیں کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی انتہائی کوشش صرف کر دینا. یہ محض جنگ کا حکم نہیں ہے، ہم نے جہاد کو بھی قتال بنا کے رکھ لیا. جہاد بالنفس ہے، ہمیں جہاد اپنی نفس کے خلاف جہاد کرنا ہے. افضل جہاد کیا ہے کہ وہ افضل جہاد جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنی نفس کے خلاف جہاد کرو. پہلے تم اپنے آپ کو اسوہ بناؤ، پھر لوگوں کو جا کے پٹیاں پڑھانا. تم پچھلی قوموں کو غرق کیا گیا اسی وجہ سے، کیا تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کہ تم دوسروں کو تم پٹیاں پڑھا رہے، دوسروں کو تم دین کی باتیں اور تمہارے خود کے معاملات ہیں. تو یہ سمجھ لیجئے گا یہ جہاد کیا ہے. یہ محض جنگ کا ہم معنی نہیں ہے. جنگ کے لیے تو قتال کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ کبھی کبھی مترادف بھی ہو جائے گا، یہ اس طرح کا. جہاد اس سے جو ہے مسیطر مفہوم رکھتا ہے، یعنی یہ ملتا جلتا اس سے یہ ہے، اور اس میں ہر قسم کی جد و جہد شامل ہے. ہر وہ ذرائع جو تم اللہ کے لیے، قلم ذریعہ بن گیا، جہاد بالقلم ہو گیا. اب جیسے ہم جہاد جو ہے ہمارا فیس بک سے ہمارا جہاد چل رہا ہے، واٹس ایپ سے ہمارا جہاد چل رہا ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے اس میں. لوگوں نے موبائل کو اور لوگوں نے انٹرنیٹ کو گندی گالی سمجھ لیا، نہیں، اس پہ ہمیں کام کرنا پڑے گا. تم گالی سمجھ کے جی میں فیس بک استعمال نہیں کرتی، کیوں نہیں استعمال؟ نہیں فیس بک تو بڑی گندی جگہ. اللہ کے بندو ہم تو جہاد کر رہے ہیں اس سے، تم کیسے نہیں استعمال کرتی؟ میں فیس بک استعمال، تمہیں شیطان نے تمہیں اس چال میں الجھا کے رکھا ہے. ان چیزوں کو آگے بول بالا کرو اللہ کا. تم استعمال نہیں کرتی، تم مزے سے بیٹھی ہو بلینکٹ میں، لیکن یہ کہ وہ بے حیائی اس پہ جو استعمال کر رہی ہے اور گھر گھر میں بے حیائی پہنچ گئی، اور تمہارا دھڑلے سے بغیرتی کا جواب کہ میں فیس بک استعمال نہیں کرتی. تو یہ سمجھ لیجئے گا یہ بھی شیطان کی چاہ، تمہیں اترنا پڑے گا اس گندگی میں. میں آپ لوگوں کو ٹرین کر رہا ہوں، ہر گندگی میں تمہیں اترنا پڑے گا. یہ نہ کہو کہ میں فلانا پلیٹ فارم استعمال نہیں کرتی، میں نہیں، اس میں تو یوں ہو جاتا ہے. تمہیں کرنا پڑے گا یہ کام. اگر ہم بھی فیس بک میں نہ اترتے تو آج آپ یہاں نہ بیٹھے ہوتے. سمجھ لیجئے گا اس بات کو. تو ہمیں ان گندگیوں میں اتر کے لوگوں کا علاج کرنا پڑے گا. سمجھ لیجئے بات کو. مجاہد وہ شخص ہے جو ہر وقت اپنے مقصد کی دھن میں لگا ہو، دماغ سے اس کی تدبیریں سوچے، زبان و قلم سے اس کی، قلم بھی ہو سکتا ہے کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، زبان و قلم سے جو ہے اس کی تدبیریں کرے، ہاتھ پاؤں سے اس کے لیے دوڑ دھوپ کرے. یہ صرف بیٹھ کے جو ہے یہ سارے کام نہیں، دوڑ دھوپ بھی کرنا پڑے گی اور محنت کرے. اپنے تمام جتنے بھی امکانی وسائل ہوں اس کو فروغ دینے میں صرف کر دے، اور ہر اس مزاحمت کو پوری قوت کے ساتھ مقابلہ کرے جو اس کی راہ میں پیش آئے. مسلسل کشاکش، یعنی جہاد کا آپ بولیں گے اتنی لمبی ڈیٹیل سر نے بتا دی ڈیفینیشن، یہ بھی آپ نے لکھنی ہے تاکہ کانسیپٹ کلیئر ہو جہاد کے بارے. جہاد کو جو ہے وہ بہت غلط پورٹریٹ کیا جا رہا ہے، پورٹری کیا جا رہا ہے ان چیزوں کو. جہاد کو قتال بنا کے رکھ دیا. اب یہ ہے کہ وہ اس پہ جو ہے سارا قتال پہ، کوئی ایک انسان جو ہے بم باندھ کے جو ہے کسی چیز کو اڑاتا ہے، نام آ جاتا ہے جہادی. جہاد کو یہ سمجھ لیجئے گا، جہاد جو ہے یہ تو ایسی شے ہے کہ تم دن میں 70 بار کر سکتے، جد و جہد دین کو قائم کرنے کی.
اور قتال ایسا ہے کہ زندگی میں ایک بار کرو گے. جہاد جو ہے یہ سمجھ لیجیے مساوا ہے, یہ مساوی ہے نماز کے مساوی. جتنی چاہے نمازیں پڑھو, تم سارا وقت نفلی نمازیں پڑھو جو مکروہ اوقات نہیں, جو حرام اوقات نہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ تم یہ ساری چیزیں فرض نمازیں. تو جہاد کو حج کے مد مقابل بنا دینا زندگی میں ایک بار, یہ بہت بڑا جرم ہے. یہ یہودیوں کی سازش ہے, سمجھ لیجیے گا اس بات کو. یہ قادیانیوں کی سازش ہے جہاد کے خلاف. یہ قادیانی جو ہے یہ بہت بڑا فتنہ قادیانیوں کا جو ہے, یہ جہاد کو 1 پوائنٹ ایجنڈا جو ان کو ویسٹ میں جو چیزیں مل رہی ہیں پروموشن, اس کی وجہ یہ ہے کہ مار دھاڑ کے وہ سخت خلاف ہیں, جہاد کے سخت خلاف ہیں, قتال کے سخت خلاف. اپنے تزکیے میں لگے رہو, اپنے آپ کو رگڑو مانجو کرو. ویسے تو اور بھی بہت سے مرض ہیں, میں ادھر نہیں جا رہا. رسول اللہ کا انکار ہے اور دوسرے کو بات کے شیطان الرجیم جو ہیں ان کو اقرار کرنا کہ وہ رسول تھے, نبی تھے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. لیکن یہ سمجھ لیجئے گا یہ قتال کو جہاد بنا دینا یہ بہت بڑا جرم ہے. بہت یہ جڑیں کاٹی گئی ہیں مسلمانوں کی, یہ بہت بڑی سازش ہے, سمجھ لیجئے گا. تو یہاں پہ کیا فرمایا جا رہا ہے, ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ. لیکن یہاں جہاد فی سبیل اللہ آ گیا. اب یہ فی سبیل اللہ خصوص کر دیا گیا اس کو. تم کسی اور شے کے لیے, تم مثال کے طور پر تم اپنے ملک کو بچانے کے لیے کر رہے ہو, اپنے قبیلے کو بچانے کے لیے کر رہے ہو, اپنی اور کسی چیز کو بچانے, وہ فی سبیل اللہ نہیں ہے. جہاد فی سبیل اللہ یہ ہے کہ تم قرآن کو, سب سے بڑا جہاد یہ کہ قرآن سے تم اس کا جہاد کرو, ان چیزوں کو آگے لے کے جاؤ. فی سبیل اللہ یہ جہاد کرتے میں یہ بات خیال رہے, ہماری بھی جو آرمی ہے, نیوی ہے, فلاں اندھوں کی طرح بھاگے جا رہی ہے, ان کو پتہ نہیں ہے کہ کہاں ہے. یہ ملک کے لیے وہ سارا عقیدت اور ساری وہ ترانے ہو رہے ہیں, کھڑے ہو رہے ہیں ملک کے لیے. کیا اللہ کے لیے ہے یہ چیزیں؟ اللہ کے لیے بھی کھڑے ہوتے ہو تم؟ نہیں. جیسے ہمارے یہاں قومی ترانوں پہ لوگ کھڑے, اللہ کے لیے بھی کھڑے ہوتے ہو تم؟ مسجد سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, وہاں تو تم کھڑے نہیں ہوتے, اور یہاں تم ترانوں پہ تم بڑے کھڑے. تو یہ سمجھ لیے گا جہاد فی سبیل اللہ جو ہے وہ اب دنیا میں بہت کم ہی رہ گیا ہے. 2%, 3%, 5%, یا لوگ قرآن سے اگر کوئی جہاد کر رہا ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے. سمجھ لیجیے گا, ہم جو ملکوں کے لیے لڑ رہے ہیں, ہندوستان لڑ رہا ہے پاکستان سے, اور پاکستان لڑ رہا ہے فلانے سے, اور بنگلہ دیش نے لڑا, یہ ساری چیزیں بھی اس میں اللہ کا کنٹریبیوشن ہے. تم نے ملک لیا تھا اس لیے کہ تم دین کو قائم کرو, کیا تم نے دین کو قائم؟ انگریزوں کا لا لگا کے بیٹھے ہو. تو یہ سمجھ لیجئے گا فی سبیل اللہ سے مراد ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. یہ اس دور میں ہوا کرتا تھا تعویل خاص میں. اب یہ جہاد فی سبیل اللہ جو ہے یہ صرف نام رہ گیا اس کا. اولئک یرجون رحمت اللہ, ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں یہی لوگ ہیں امیدوار رہتے ہیں اللہ کی رحمت کے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے واللہ غفور الرحیم, اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے حق میں بہت زیادہ, 2 اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین صفات کو بیان کیا. غفور یعنی بہت زیادہ مغفرت فرمانے والا, رحیم بہت زیادہ مہربان. اگر صرف معاف فرما دے اور رحمت نہ کرے تب بھی بیڑا غرق ہو جائے گا. سمجھ لیجئے گا, صرف معاف, ٹھیک ہے تمہارے پچھلے بہت گناہ تھے, 0 ہو گیا تمہارا اکاؤنٹ, لیکن اب تمہارے حق میں رحمت نہیں رہے گی. تو یہ سمجھ لیجئے گا تمہارا پاسٹ غفور اور تمہارا فیوچر رحیم. غفور و رحیم یعنی تمہارے پاسٹ کو, پریزنٹ کو, فیوچر کو, ہر حال میں تمہارے حق میں جو ہے وہ شمول جو ہے وہ رحمت رہتا ہے. اب اس کے بعد جو آ رہا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر, پھر یہاں پہ سوال ہو رہا ہے. وہی بات ہے کہ یہ ساری چیزیں رائج ہیں, چل رہی ہیں, ہو رہی ہیں, کچھ اور بھی اس طرح سے اہل ایمان میں سے بھی کچھ, کیونکہ ظاہر سی بات ہے جس چیز کا جو ہے, جس چیز کا حکم نہیں آیا, جس چیز کو حرام قرار نہیں دیا گیا, وہ چیز رائج ہے, وہ چل رہی ہے. سمجھ لیجیے گا شراب جو ہے وہ اب تک بھی معاملات شراب کے ہیں کہ وہ چل رہی ہے. شراب یہ ہے کہ لوگ نماز پڑھ کے بھی شراب کے, منافقین وغیرہ میں سے کچھ اور بھی اس طرح کے معاملات تھے کہ شراب پی کر نماز پڑھا دی, یا شراب پی کر اور نماز کی طرف آ رہے ہیں اور وہ ندا لگائی جا رہی ہے. احادیث سے بھی چیزیں ملتی ہیں. تو ان چیزوں کو بھی بہت بڑا بنا کے ہم نے پورٹری نہیں کرنا. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ایک چیز ہے جو کہ اسلام میں اب تک حرام نہیں ہوئی ہے, اس میں کوئی مذاکرہ نہیں. جب حرام ہو گئی اب اس کے بعد تم نے یہ دیکھنا ہے کہ جب حرام ہوئی اس کے بعد کسی نے کام کیا, اس کے بعد پیتے رہے کہ نہیں. تو ہمارے یہاں بہت بڑا طبقہ ہے, فرقہ ہے جو حضرت علی کے بارے میں اس طرح کی بات کرتا ہے, حضرت عمر کے بارے میں اس طرح کی بات کرتا ہے. واللہ عالم احادیث سے بھی کچھ اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں. حضرت عمر کے معاملات میں بھی یہ بات پتہ چلتی کہ پہلے مسلمان نہیں تھے. اسی طرح سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے, یہ ان کے بھی معاملات. لیکن بعد کی لائف کو تم اٹھا کے دیکھو, ہم اگر اپنے گربانوں میں جا کے تو ہمارے کیا معاملات ہیں, ہمارا بھی پاس اٹھا کے دیکھ لو گے تو کس طرح سے بات بنے گی. بھائی اب بتاؤ, اب کوئی ایسی چیز تمہیں دکھتی ہے ایمان میں آنے کے بعد, کوئی چیز بتاؤ گے اس طرح کے معاملات ہوں. تو یہاں فرمایا جا رہا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر. اب یہاں 2 لفظ آ گئے, خمر اور میسر. یہاں سمجھ لیجئے گا خمر سے کیا مراد ہے. خمر کہتے ہیں کوئی چیز گلا کے, سڑا کے, جس کو خمیر کر دیا جائے.
بالخصوص کچھ پھلوں کے نام بھی حدیث کی روح سے بتاؤں گا، لیکن یہ سمجھ لیے خمر کہتے ہیں جس چیز کو بہت گلا کے، سڑا کے، سکھا کے، ابال کے، کر کے خمیر کر دینا کسی چیز کو۔ اسی طرح سے ایک لفظ ہے خمر، یہ خمر کیا ہے؟ اوڑھنی۔ خمر اور خمر ان دونوں میں جو ہے آپ کا کانسیپٹ کلیئر رہنا چاہیے۔ اسی طرح سے میسر اور میسر، اس میں بھی فرق ہے۔ میسر سے کیا مراد ہے؟ آسانی، یہ آپ کو قرآن میں جگہ جگہ لفظ آئے گا آسانی، میسر۔ لیکن اس کے برعکس دوسرا لفظ کیا ہے؟ میسر، یہ زیر لگ گیا میسر، سمجھ آ گیا؟ اب اس میں تجوید کا بڑا کردار ہے کہ آپ وہی جو چیزیں ہیں ساری تو سمجھ لیجئے گا۔ میسر اور میسر زمین آسمان کا فرق ہے۔ میسر کہتے ہیں آسان شدہ کوئی چیز، آسانی ہو گئی کسی میں۔ اسی طرح سے میسر سے مراد ہے جوا، یہ بھی ایک طرح کا، یہ جوا بھی جو ہے آسانی، ایک کا دو کرنا بس۔ یہ جوئے کی بھی جو ہے بہت رنگیں بدل بدل کے، شکلیں بدل بدل کے، کبھی شرط لگا لیں اور کبھی ایسے کر لیں، کبھی جوا ہے کبھی سٹا ہے، بہت سی شکلیں اس کی بھی بدل گئیں، لیکن فارمولا آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ اب یہ ساری باتیں بھی جوئے کی اور شراب کی یا یہ سمجھ لیجئے سود کی تو ڈھیر سوال آنا شروع ہو جاتے ہیں، سر یہ سود ہے، یہ سود ہے، وہ سود ہے۔ اللہ کے بندو، تمہیں فارمولا بتا دیا جاتا ہے، پھر تم کس طرح کے سوالات کرتے ہو؟ تمہیں بتا دیا ہر وہ چیز کہ جو ایک کا دو کر دے، تمہاری محنت نہیں، کنٹریبیوشن نہیں، لیکن ایک کا دو ہو گیا، یہ جوا ہو گیا۔ یہ سمجھ لیے گا، فارمولا یاد رکھیے گا۔ اب اس میں ہزاروں سوال نکل کے آتے ہیں، ہفتوں تک میں ان سوالوں کا جواب دیتا رہتا ہوں۔ ہر وہ شے کہ جو بہت آسانی سے تم نے نہ ہلدی لگی نہ پھٹکری اور وہ سارے کام تمہارے ہوتے رہے، وہ کام کیا ہے؟ جوئے میں ہے یا سود میں ہے۔ محنت کرو، محنت، اور اس سے پیسہ کماؤ۔ تو یہاں خمر اور میسر جو ہے یہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس آیت کو پڑھنے سے پہلے میں آپ کو جو ہے یہ بتا دینا چاہتا ہوں اس آیت کے بارے میں، یہ شراب کے بارے میں پہلا حکم ہے۔ حکم کیا ہے؟ بس تھوڑی سی بات کر کے، وہی والی بات کہ میں نے پہلے بھی بتایا، تدریجن بات ہوتی ہے، سمجھ لیجئے گا اس بات کو۔ تو یہاں پہ بھی صرف یہ ہے کہ تھوڑی سی بات کر کے، ابھی کوئی حرام حلال کا فتویٰ یہاں پہ بھی نہیں آیا، ابھی بھی یہ کہ اس کے بعد بھی چلتی رہی ہوگی معاشرے میں، سمجھ آ رہی ہے؟ بھٹیاں چل رہی ہوں گی یا اور لوگ پی رہے ہوں گے، سردیاں ہوئی تو پی لیاں کر، یہ سب چل رہا ہے ابھی بھی۔ لیکن جب آگے چل کے جو تیسرا حکم آیا، منتہون فہل انتم منتہون کر کے جو الفاظ آئیں گے، فہل انتم منتہون، کہ اب تم باز آتے ہو کہ نہیں، تو یہ تین جگہ آیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے ایڈکشن ہے، وہ ساری چیزیں ہیں، ایک دم سے اگر حکم آ جائے جی شراب حرام ہے چھوڑ دو، تو وہ تو پھر لوگ بڑے مسئلے میں آ جائیں گے۔ لہٰذا یہ سن 2 ہجری میں یہ والا جو ہے سورۃ البقرہ کا پہلا، یہ 3 احکام میں اس کے نوٹ ڈاؤن کرا دوں گا آپ کو، زیادہ ڈیپتھ میں نہیں جاؤں گا، آپ پڑھ لیجئے گا اس کو۔ یہ شراب اور جوئے کے متعلق جو ہے یہ سمجھ لیجئے گا، پہلا حکم جو آیا ہے یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 219 میں۔ یہ حکم نہیں ہے بس ایسی تھوڑی سی بات کر کے چھوڑ دیا گیا، جس میں صرف اظہار ناپسندیدگی کر کے چھوڑ دیا گیا ہے، تاکہ ذہن میں ان کی حرمت قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے، مائنڈ سیٹ بنے تمہارا کہ بھئی یہ چیز اللہ کو ناپسند ہے۔ جو کچھ لوگوں نے اسی سے، یہاں سے بھی کچھ لوگوں نے ہاتھ روک لیا ہوگا، کچھ لوگ یہ کہ بہت زیادہ ایڈکٹڈ ہیں تو آگے چل کے ان پہ انہوں نے کہ بھئی چلو ٹھیک ہے، صرف ناپسندیدگی تو بات ہوئی ہے۔ پھر شراب اور جوئے کی اس نوعیت کی تمام چیزوں کی قطعی حرام کر دیا گیا، آگے چل کے جو میں رکھوں گا بھی۔ دوسرا حکم آیا سورۃ النساء، سورت نمبر 4 آیت نمبر 43 میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ۔ اب دیکھو جو میں نے بات کی تھی پہلے بڑی گراں گزری ہوگی، کیا کہہ دیا سر نے کہ شراب پی کے جو ہے وہ نماز، یہاں وہ لفظ آ گیا لا تقربوا الصلاۃ، کہ نماز کے قریب بھی مت بھٹکو۔ یہ اسی طرح کہا لا تقربوا الزنا، قریب بھی مت بھٹکو، لا تقربوا قریب بھی مت جاؤ اس کے، لا تقربوا الصلاۃ نماز کے قریب بھی مت جاؤ، وانتم سکارا یہاں تک کہ تم کیا ہو کہ تم نشے کی حالت میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون یہاں تک کہ تم جان لو کہ نماز میں بات کیا ہو رہی ہے۔ اب یہاں سے ایک بہت بڑا نقطہ اٹھتا ہے، وہ یہ کہ ہم شراب کی حالت میں، نشے کی حالت میں تو بہت دور کی بات، ہم باوقار لوگ بھی کیا قرآن کو سمجھتے ہیں؟ یہاں کہا جا رہا ہے کہ نماز کے قریب مت جاؤ، کیوں؟ نشے کی حالت میں، کیوں؟ کہ تمہیں بات سمجھ میں نہیں آتی کیا کہا جا رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین سے کیا مراد ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں کیا کہا جا رہا ہے، شرابی حالت۔ آج اگر آپ اس فارمولے پہ اتار کے دیکھیں تو ہمارے تو باوقار لوگ، باشعور لوگ، باصلاحیت لوگ، کیا ان کو سمجھ میں آتا ہے قرآن میں کیا کہا، نماز میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ ایسے لوگوں کو نماز سے دور ہٹا دیا گیا، وانتم سکارا۔ اب یہاں یہ ہے کہ ایک حرام کاری کر کے تم نماز کے قریب جا رہے ہو، لیکن ٹھیک ہے، کیا ہمیں قرآن سمجھ میں آتا ہے؟ یہاں تک کہ تم جان نہ لو کہ جو تم کہہ رہے ہو وہ بات، حتی تعلموا یہاں تک کہ وہ چیز، جب تک کہ اپنی بات کو سمجھنے نہ لگو۔ کیا ہم سمجھتے ہیں آج قرآن کو؟ عالمون تعلمون عالمون تعلمون لگا کے رکھیے، کوئی ہے ہی نہیں، کوئی لائف سٹائل ہے پراپر، کوئی شریعت ہے، بھائی اس کے احکامات ہیں، بھائی ان کو امپلیمنٹ کرنا ہے، دین کو قائم کرنا ہے ہی نہیں لوگوں میں۔
بس یہ کہ مردے بخشوا لو، مردے کر، جس کا کوئی تعلق نہیں، سب سے زیادہ فوکس اس پہ ہوتا ہے۔ قرآن کو زیادہ تر مردے بخشوا، کوئی ایسا حکم تو دکھاؤ اللہ کے بندوں، کوئی ایسا حکم تو دکھاؤ جو مردوں کے بارے میں آ رہا ہو، مردے نے زکوٰۃ دینی ہو، مردے نے نماز پڑھنی ہو، مردے نے، کیا ہے یہ چیزیں، کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا چل رہا ہے دنیا میں۔ تو یہ سارے احکامات زندوں کے احکامات ہیں، یہ جنگ اور قتال اور نماز اور جہاد اور یہ ساری چیز زندوں کی ہیں۔ یہ تم مردوں کو پڑھ پڑھ کے بخشوا رہے ہو۔ کوئی مردہ قبر میں تھوڑا سا بھی اگر دماغ لگا ہے، انسان جو ہے وہ بالکل بد دماغ ہو چکا ہے، کوئی دماغ نہیں۔ وقت کیا ہے چیز، ساری بھاگ دوڑ دنیا کی، ڈگری ڈپلوما، اس میں بڑے جو ہے وہ نیومیریکلز میں بڑی جو ہے وہ چیزیں ہیں، اور وہ فارمولاز میں بہت ساری، اور ڈاکٹری میں سارا کچھ ہو رہا ہے۔ قرآن کو پس پش ڈال کے رکھے۔ تو یہ سمجھ لیجئے گا آپ کہ وہ بات جب تک تم جو ہے وہ کیا کر لو، تب تک نماز کے قریب مت جاؤ، تم نشے کی حالت میں ہو، جب تک کہ اپنی بات کو سمجھنے نہ لگو، تمہیں پتہ نہ ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ دوسرا حکم تھا سورۃ النساء آیت نمبر 43، ٹھیک ہو گیا۔ تیسرا حکم جو آیا بڑا سخت آیا، لیکن اس کو مزید کھول دیا گیا۔ شیطان کی ایک چال ہے جس میں پہلے مرتبہ جو ہے صرف ایک چال کو کھولا گیا۔ وہ چال کیا تھی شیطان کی؟ وہ تھی خمر اور میسر۔ لیکن وہی بات ہے کہ قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفصیل بیان کرتی ہے۔ اب یہاں دیکھیے گا، اب اس کو جو خمر اور میسر کو جو تھا مزید ایمفسائز کر دیا گیا تیسرے مقام پر۔ وہ کیا ہے؟ تیسرا حکم جو آ رہا ہے وہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 90 میں، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر۔ اب دیکھیے خمر اور میسر یہ دو الفاظ تو سیم رہے، والانصاب والازلام دو لفظ اور مزید ایمفسائز کر دیا اس کا۔ یہ نصب کے بارے میں سمجھ لیجئے گا، ایک تو ہے نسب، نسبہ سے مراد یہ حصہ داری، نصیب جس سے نصیب لفظ بنا۔ ایک ہے نصب، نون صاد اور با، یہ دونوں نسب بھی، نصیب بھی اور نصب بھی، یہ تینوں صاد سے ہی ہیں، سین سے نہیں ہیں، خدا رہا یہ غلطی نہ کیجئے گا نوٹس میں۔ تو یہ نصب سے کیا مراد ہے؟ آستانے بنا لینا، بیٹھے کے بنائیے، اب سارے دھندے کالے، سارے بے دینی کے جو معاملات ہیں وہ سارے یہاں چل رہا ہے۔ تو یہ نصب جس کو کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ جی فلاں چیز کا نہیں، قرآن میں نہیں، فلاں چیز کا۔ اللہ کے بندے تفسیر سے جب تم پڑھو گے اللہ کے بندو، تب تمہیں سمجھ آئے گی کیا ذکر ہے قرآن میں اور کیا نہیں ہے۔ تو یہ والانصاب والازلام، تو یہ فال نکالنے والی چیز ہے۔ انصاب یہ جو فال نکالنے والی چیزیں، پانچے کی، یہ سارے جو ہمارے فال نکالنے کی چیزیں ہیں، اور یہ سارے اوٹ پٹانگ گندی نجس چیزیں جتنی بھی رجس من الشیطان، یہ ساری نجاست ہے، گندی باتیں ہیں، عمل شیطان، شیطانی عمل ہے۔ فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اور تم جو ہے کیا کرو، فاجتنبوہ، پس تم اس سے جو ہے وہ دوری اختیار کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم جو ہے وہ فلاح پا سکو۔ جو ان چیزوں میں آ رہا ہے، جو ابھی بھی خمر اور میسر اور انصاب اور ازلام میں آ رہا ہے، کیا وہ فلاح پا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ نے فارمولہ بیان کر دیا۔ اب اسی کے بعد جو ایک اور آیت دیکھیے گا، عموماً یہ ہو رہا ہے، میں نے بہت سے علماء پہ بھی ریسرچ کی، صرف اس ایک آیت کو بیان کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ میں اس کے آگے آیت نمبر 91 اور آیت نمبر 92 بھی آپ کو ایکسپلین کروں گا۔ اب یہاں پہ دیکھیے گا آیت نمبر سورۃ المائدہ سورۃ نمبر 5 کی آیت نمبر 91 میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ انما یرید الشیطان، دیکھو شیطان تو چاہتا یہی ہے، شیطان کی دلی چاہت یہ ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے آپس میں عداوت اور بغض جو ہے وہ واقع کرا دے۔ شراب سے اور یہ جو معاملات ہمارے ہوتے ہیں، شراب ہے اور یہ جوا، یہ دونوں کس چیز کی ہے؟ یہ حقائق سے جو ہے آپ کو جو ہے یہ وہ کر دینا، حقائق جو ہے ان سے دور ہو جاتے ہیں۔ ایک شرابی انسان ہے، وہ بھی بس وہ اپنا مست ہو گیا ایک دم۔ اسی طرح سے جوا ہے، دونوں جو ہے محنت کی نفی ہے۔ سمجھ لیجئے گا، یہ شراب اور جوا جو ایک ساتھ آ رہا ہے، اس کا کیا فلسفہ، فلسفی کیا ہے، ان دونوں کا کیا ربط ہے؟ یہ چھوٹی بڑی بہنیں ہیں جس کا مقصد یہ ہے کہ محنت کی نفی۔ شرابی انسان بھی پڑا بس اپنا، بس وہ جو ہے گانے چل رہے ہیں اور وہ شرابیں چل رہی ہیں، اس کے اوپر جو ہے چکھنے بھی چل رہا ہے، اس کے اوپر سگریٹیں بھی چل، حقائق سے بالکل زیرو ہو گیا، وہ محنت سے بالکل زیرو ہو چکا۔ اسی طرح سے یہ جوئے والا بھی ایک کا دو حقائق سے اور محنت سے بالکل زیرو ہو چکا ہے۔ تو یہ دو چیزیں جو آ رہی ہیں، یہ ایسی الل ٹپ نہیں ہے کہ جو کسی اور ایسی بات جوڑ دی، نہیں، اس کا فلسفہ ہے، وہ فلسفہ یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں جس انسان میں ہو، وہ سمجھ لیجئے گا کہ محنت کی نفی ہو جاتی ہے ان دونوں میں۔ آیت نمبر 92 میں سورۃ المائدہ سورۃ نمبر 5 آیت نمبر 92 میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ اب 92 میں دیکھ لیتے ہیں کیا ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، دیکھو یہ احکام سارے جو آ رہے ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ضمن میں آ رہے ہیں۔
جو ان کاموں کو چھوڑ دیتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے, رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے. جو ابھی بھی ان کاموں پہ ڈٹا ہوا, میں نے اس لیے کہا تھا کہ بس صرف وہ ایک آیت کو بیان کیا جاتا ہے, بڑے بڑے علماء کو میں نے دیکھا, میں اس لیے ان چیزوں کو لے کر آؤں. آیت نمبر 92 میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ, اور اللہ کی اطاعت کرو. وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ, اب یہ دیکھ لیجئے گا شریک جس کو بنایا گیا ہے وہ واحد اکلوتی چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کسی شے میں کسی انسان کو اتھارٹی نہیں دی سوائے یہ اطاعت میں شریک بنایا محمد رسول اللہ کو. یہ سمجھ لیجیے گا, بڑے قیامت خیز الفاظ ہیں یہ. آپ کہیں گے کیا کہہ رہا ہے سر؟ ہاں, اطاعت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو شریک بنایا ہے, یہ پارٹنر, 50-50 کے پارٹنر. میری اطاعت کرتے ہو, میرے رسول کی بھی کرنا پڑے گی. اس کا کفر کیا, میرا کفر, یہ پارٹنرشپ ہے ایک طرح کی. اسی طرح سے لیکن یہ پارٹنرشپ سے مراد معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ نہیں ہے کہ تم رسول کو سجدے کرو یا رسول اللہ کے نعرے, یہ سمجھ لیجئے گا, کیونکہ ہماری قوم میں سب سے بڑا مرض ہے ایکسٹریمزم. تو وہ بات کا کچھ اور نکال کے کچھ اور بات کو کر کے لے جاتے ہیں. سمجھ لیجئے گا اس بات کو, میں کہہ رہا ہوں اطاعت میں شریک بنایا. سمجھ لیجئے گا اس بات کو. اللہ کی اطاعت کرتے ہو, رسول اللہ کی نہیں, کافر. رسول اللہ کی اطاعت کرتے ہو, اللہ کی اطاعت نہیں, کافر ہو جاتے ہو. میں آگے مزید اس آیت کی مزید ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں, ٹائم میرے پاس کم ہے. اب یہاں پہ دیکھیے گا, کچھ احادیث آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. وہ یہ ہے سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 3674. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ چیز. ہمارے یورپ وغیرہ میں ان چیزوں کو بڑا ہلکے میں لیا جاتا ہے. دیکھیے گا کیا ہے. سنن ابو داؤد کی 3674 حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, شراب کے پینے, شراب کے پلانے والے پہ, شراب کے پینے والے پہ, شراب کے بیچنے والے پہ, شراب کے خریدنے والے پہ, شراب کے نچوڑنے والے پہ, شراب کے نچوڑوانے والے پہ, اس کے لے جانے والے پہ, اور جس کے لیے لے جائی جا رہی ہو, سب پر اللہ کی لعنت ہو. دیکھو یہ چیزیں صحیح طرح سے کام نہیں کیے گیا, اس لیے میں بتا رہا ہوں, اور یہ آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کیجئے گا. آج جو ہمارا لیکچر ہو رہا ہے انشاءاللہ 15 دن بعد ہمارا لیکچر ہوگا. آپ آرام سے اس کو فکر نہ کیجئے گا کہ 1.5 گھنٹے کا لیکچر ہے, 2 گھنٹے کا. آرام سے 15 دن لگائیے آپ اس کو. بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے, میں اس کو اسکپ نہیں کر سکتا ان چیزوں میں. اسی طرح سے آگے جو لفظ آ رہا ہے, آگے جو حدیث آ رہی ہے, سنن ابو داؤد کی حدیث ہے 3677. یہ ایک ہی حدیث ہے, ایک ہی چیپٹر ہے, اس میں یہ احادیث میں نے نکالی میں اس کی. سنن ابو داؤد کی حدیث ہے 3677 میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, شراب انگور کے رس سے, کشمش, کھجور, گیہوں, جو اور مکئی سے بنتی ہے. اور میں تمہیں, اور صرف اتنا نہیں کہ باپ تم یہ کہو کہ جی 5 چیزیں ہم نے سنی تھی حدیث میں, بس شراب تو اس سے بنتی ہے, اب کوئی نئی چیز ایجاد کر کے تم مالٹے کی بنا لو اور تم کہو حدیث میں نہیں. سن لیجیے گا آگے. اور میں تمہیں ہر نشاور چیز سے منع کرتا ہوں, کیٹیگوریکلی, جس کو کہتے ہیں جڑے کاٹ کے رکھ دی اس کی. یہ سمجھ لیجیے گا, یہ الفاظ نہ ہوتے تو ابھی یہ ہوتا کہ سر وہ تو آپ نے انگور کے رس سے, کشمش کے رس سے, اور کھجور سے, اور گیہوں سے, جو سے, اور مکر سے, یہ 7-8 چیزیں آپ نے بتائی تھی. آپ نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ ہر نشاور چیز سے روکتا ہوں. تو یہ سمجھ لیجیے گا, بڑے مبارک الفاظ ہیں آگے کے, ہر اس چیز سے میں تمہیں روکتا ہوں جو نشاور چیز ہے. اسی طرح سے سنن ابو داؤد کی جو ہے بہت چھوٹی چھوٹی حدیثیں, اور اس کو بھی چھوٹا کر کے آپ جو ہے نوٹس میں لکھیے گا. سنن ابو داؤد میں 3680 میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہر نشاور چیز شراب ہے. سمجھ لیجیے گا اس کو, کس طرح کی بات کی جا رہی ہے. ہر نشہ آور چیز شراب ہے, اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے. سمجھ لیجیے گا. اور جس نے کوئی نشہ آور چیز استعمال کی تو اس کی 40 روز جو ہے, وہ 40 روز کی نماز جو ہے اس کی کیا کر دی جائے گی؟ کم کر دی جائے گی. اس کے نامہ اعمال سے 40 دن کی نماز مٹا دی جائے گی. یہ تم نے بڑے اعمال کیے, 40 دن کے فرائض تمہارے اگر کم ہوں گے تو سوچو پھر وہاں کیا ٹھکائی ہونے والی ہے. سمجھ آ گئی؟ اور آگے کیا فرمایا جا رہا ہے؟ اگر اس نے اللہ سے توبہ کر لی, لیکن یہاں تھوڑی سی وہ اللہ والی چیز ہے, اگر اس نے اللہ سے توبہ کر لی تو اللہ اسے معاف کر دے گا. اور اگر چوتھی بار پھر اس نے اللہ کی توبہ کے لیے جو ہے اس نے پھر کیا فرمایا جا رہا ہے, اور اگر چوتھی بار پھر اس نے پی, یعنی یہ شراب اس نے پی, تو اللہ کے لیے روا ہو جاتا ہے یہ چیز. اللہ کے لیے اللہ اپنے, یعنی یہ سمجھ لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس چیز کو کرنے کے لیے اللہ اپنے لازم ٹھہرا لیتا ہے. کیا چیز؟ کہ اسے تین الخبال, طا یا نون ہا اور الخبال, 3 الخبال. اب عرض کیا گیا رسول اللہ یہ 3 الخبال کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جہنمیوں کی پیپ. اور جس شخص نے کسی کم سن لڑکی
کو کسی کم سن لڑکے کو، یعنی یہ بھی بہت سارے معاملات ہیں، ہم نے بچپن میں دیکھا کہ مستی مستی میں بڑے جو ہے وہ بچوں کو سگریٹیں پلا رہے ہیں، ہم نے یہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر برائی کو بھی دکھایا دور دور سے کہ دیکھو یہ معاملات۔ میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جو سگریٹیں بچوں کو پلا رہے ہیں اور یہ ہے کہ پھر وہ دکھا رہے ہیں، یہ ساری چھچور پنے میں چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیے گا کہ کیا فرمایا جا رہا ہے، کم سن لڑکے کو جسے حلال و حرام کی تمیز نہ ہو شراب پلائی تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور جہنم میں داخل فرمائے گا۔ یہ ہمارے یہاں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، پروموٹ کیا جاتا ہے ان چیزوں کو اور نیو جنریشن کو اس چیز میں۔ اب یہ ایک مزید تیسری چوتھی جڑ تھی جو اس میں کاٹ کے رکھ دی گئی۔ اسی طرح سے سنن ابو داؤد کی حدیث آ رہی ہے 3683، کیا فرمایا جا رہا ہے، میں نے، یعنی کوئی صحابی ہیں وہ فرما رہے ہیں کیا، میں نے رسول اللہ سے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول۔ اب یہ بہت امپورٹنٹ، جو ہمارے ریکارڈنگ گروپس میں بہت سے جو ہے وہ لوگ بیٹھے ہوں گے جو ویسٹ وغیرہ سے ہیں، یہ بالخصوص میں حدیث لے کر آیا ہوں۔ سنن ابو داؤد کی اوتھینٹک حدیث ہے 3683، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یعنی جو صحابی فرما رہے ہیں، اللہ کے رسول، ہم لوگ سرد علاقے میں رہتے ہیں اور سخت محنت اور مشقت کے کام کرتے ہیں، ہم لوگ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ اس گیہوں سے شراب بنا کر اس سے اپنے کاموں کے لیے طاقت حاصل کرتے ہیں اور اپنے ملک کی سردیوں سے اس کا اپنا جو ہے بچاؤ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ نشہ آور ہوتا ہے؟ میں نے عرض کیا ہاں رسول اللہ یہ نشہ آور ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس سے بچو۔ تو پھر وہ راوی جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ لوگ اسے، انہوں نے کہا کہ میں نے عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے اللہ کے رسول، لوگ جو ہے اس کو چھوڑ نہیں سکتے، لوگ باز نہیں آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ اسے نہ چھوڑے تو تم ان سے لڑائی کرو، قتال کرو ان کے خلاف۔ سمجھ لیجئے گا یہ چیز۔ تو ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جی ہم تو ویسٹ میں رہتے ہیں، جی یہاں تو وائن چلتی ہے، یہاں تو بیئر چلتی ہے، کوئی بھی شے اگر جو تمہارے اندر یہ چیز آ جاتی ہے وہ نشاور چیزوں میں ہو جاتی ہے۔ اور یہاں میں بتا دوں گا نشاور چیز جو ہے وہ کیوں ممنوع ہے، کیوں منع ہے اس کی، کیونکہ وہ سلو پوائزن ہوتی ہے۔ آج سگریٹ کو لے کے بھی جو ہمارے یہ بن گیا، کہاں ہے جی دکھاؤ، اللہ کے بندو یہ شیطان نے تمہیں نئی چیز میں الجھا کے تمہیں رکھ دیا، ایک نئی ایسی چیز ایجاد کر لی جو قرآن حدیث میں نہیں ہے، لیکن تم کہتے ہو کہ دکھاؤ کہاں لکھا ہے۔ یہ بھی نشاور ہے، یہ بھی ایڈکشن ہے، یہ بھی سلو پوائزن ہے، نیکوٹین تمہارے لنگس میں سارا اکٹھا ہو جاتا ہے اور تم کہہ رہے ہو جی کہاں لکھا ہے، جی کہاں۔ یہ بھی رجسم من الشیطان میں آتی ہے۔ ہر دور میں شراب تھوڑی رہے گی، کبھی کچھ اور بھی چیز آ جائے گی۔ اب وہ یہ ہے کہ وہ جو سگریٹ پینے والے انہوں نے پائپس کا استعمال کر رہا ہے، ان کو لگ رہا ہے کہ نہیں جی یہ تو اس میں یوں ہوتا ہے، یا حکے کو جو ہے لوگ بڑا جو ہے عظیم سمجھ رہے ہیں کہ نہیں وہ تو اس میں یوں ہوتا ہے، وہ یوں، یہ بھی نیکوٹین ہے، اس میں بھی جو ہے وہ تمباکو ڈالا جاتا ہے۔ تو یہ ساری شکلیں رجسم من الشیطان کی ہیں، سمجھ لیجئے گا۔ سگریٹ بھی حرام ہے، سگریٹ بھی سلو پوائزن ہے، حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ بہت لوگوں نے ان چیزوں کو مغالطہ کریٹ کر کے رکھا۔ تو یہ سلو پوائزن ہے، جو نقصان تمہاری باڈی کو شراب پہنچاتی ہے وہی نقصان تمہارے لنگس کو سارا آپ تجربے کے لیے دیکھیں، یہ بہت سی چیزیں ڈاکٹرز نے بھی اس طرح کا کام کیا۔ لنگس کو جب ان کا کھولا جاتا ہے بالکل تارکول کی طرح کا ان کے لنگ، کالے ان کے لنگ، پورا باڈی سٹرکچر، ساری اندر کی جتنی بھی چیز سب کالا ہو چکا ہوتا ہے ان کا، اور لنگس میں جو ہے وہ سوراخ ہو چکے ہوتے ہیں۔ سمجھ لیجئے اس بات کو کہ یہ سگریٹ بھی اسی طرح کی چیز ہے، بس یہ ہے کہ شیطان نے سوچا کہ شراب کی تو بڑی آگاہی ہو گئی، کوئی نئی چیز ایسی ایجاد کرو کہ جس میں لوگوں کو لگایا جائے۔ اب دیکھیے گا یہاں آیت میں آیت پڑھنے سے پہلے کچھ چیزیں اس کی جو ہے بہت ضروری ہیں۔ یہ جو الکوہل کے بارے میں جو بات آ رہی ہے، شراب کے بارے میں جو بات آ رہی ہے، اس میں یہ چیز آ رہی ہے کہ کچھ اس کے بینیفٹس بھی ہیں۔ وہ بینیفٹس کیا ہیں؟ بینیفٹس آف الکوہل ذرا دیکھیے گا، اس کو میڈیسنز میں استعمال کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی مذاکرہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے جو ڈس انفیکٹنٹس جو ہوتے ہیں، جب آپ انجیکشن لگاتے ہیں یا کوئی اور اس طرح کی چیز، وہ استعمال کی ایک روئی کی شکل میں استعمال، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ سوئی لگانے سے پہلے جو آپ کے وہ اسپرٹ ٹائپ جو لگتا ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے ماؤتھ واشز جو ہوتے ہیں ان میں بھی جو ہے یہ الکوہل استعمال ہوتا ہے، کوئی پرابلم نہیں، اس میں اندر نہیں لے جاتے تم اس کو، وہ تمہارے منہ کو کرتا ہے، ساری چیزیں۔ اسی طرح سے پرفیومز میں جو ہے وہ یوز ہوتا ہے الکوہل، کوئی پرابلم نہیں ہے اس میں۔ اسی طرح سے جو فلور وغیرہ پہ جو موس مارے جاتے ہیں اس میں بھی وہ ڈٹرجنٹس کی شکل میں ذرا خوشبو لے کے پورا جو ہے، کوئی ہاسپٹل میں اگر بوم مارا ہے ظاہر سی بات ہے خوشبو اڑنا چاہیے، تو وہ ان چیزوں میں اگر الکوہل ملایا جا رہا ہے، الکوہل کا مین مقصد یہ کہ وہ لے کے اڑتا ہے چیز کو، سمجھ آ گئی؟ تو یہ اس کے تھوڑے سے بینیفٹس ہیں اس کے۔ میں نے بینیفٹس کو بہت کوشش کی کہ کوئی بڑی حکمت بھی نکل آئے، اللہ کی قسم کو حکمت نکل کے نہیں آئے، سوائے اس کے نٹیز گریٹیز کو چھوٹی موٹی ٹچی چیزوں میں، پرفیوم میں ڈال لو یا اس میں ڈال لو، اس کے علاوہ جو ہے اس میں کوئی شفا مجھے نہیں ملی۔ لیکن اس کے رسک دیکھیے گا آپ کے کتنے زیادہ ہیں۔ اس سے بریسٹ کینسر ہو سکتا ہے آپ کو شراب وغیرہ سے،
ماؤتھ کینسر ہو سکتا ہے، تھروٹ کینسر ہو سکتا ہے، آپ کو جو ہے لیور کینسر ہو سکتا ہے، آپ کی سڈن موت ہو سکتی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی یہ آپ اگر کوئی کارڈیو ویسکولر اگر آپ کو کوئی ڈیزیز تھی اور آپ شراب پیتے ہیں، اچانک موت آپ کی ہو جائے گی. اسی طرح سے ہائی بی پی ہو سکتا ہے، لیور ڈیزیز ہو سکتی ہیں آپ کو بہت سی، سوسائڈ تک انسان جا سکتا ہے. اتنا زیادہ پیکڑ ہو گیا، اتنا شرابی ہو گیا کہ اب جا کے اس نے چھلانگ لگا کے وہ محنت سے نفی اور وہ جس کو کہتے ہیں کہ وہ شیطان کا پیروکار اتنا زیادہ ہوا کہ جا کے اس نے سوسائڈ ہی کر لی. اسی طرح سے آپ کا برین بھی جو ہے اس سے ڈیمیج ہو سکتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آیت کی طرف چلتے ہیں، آیت کو اسپیڈ سے پڑھ لیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ آپ سے پوچھتے ہیں خمر اور میسر کے بارے میں، شراب. یہ ساری بات جتنی بھی میں نے کی وہ اس آیت کے تمہید میں نے بیان کی. اگر یہ باتیں میں صحیح طرح سے آپ کو نہ بیان کرتا، آگے کی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آتی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.